یکم رمضان المبارک سے روزانہ دن 11:30 پر خالد محمود عباسی کے ساتھ۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواب نامہ اسلام آباد اسٹوڈیو سے براہ راست یہ پروگرام نشر کیا جا رہا ہے۔ سوال و جواب پہ مشتمل یہ پروگرام جس میں آپ لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں اپنے سوالات کے ذریعے۔ یہ سوالات ہمیں آپ بھیج سکتے ہیں ہمارے اس لائیو ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں، یا ہمیں SMS یا واٹس ایپ کے ذریعے اپنے سوالات ارسال کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ جناب خالد محمود عباسی صاحب، مدثر رشید صاحب ہمارے مستقل پارٹیسپینٹس اس پروگرام کے، جن سے ہم ڈسکشن کرتے ہیں، آپ کے سوالات جو ہم تک پہنچتے ہیں اس کے حوالے سے ان سے جوابات حاصل کرتے ہیں۔ میں آج بھی گزارش کروں گا اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے اور اس حوالے سے اگر آپ کو جواب جاننا چاہتے ہیں، خاص طور پہ ان موضوعات کے متعلق جو ہمارے دورہ ترجمہ قرآن کے پروگرامز ہو رہے ہیں رات کو، جو مدثر رشید صاحب بھی کروا رہے ہیں الفوظ اکیڈمی میں، خالد صاحب کروا رہے ہیں آصف قرآن کمپلیکس راولپنڈی میں، اس حوالے سے یہ آن لائن نشر بھی کیے جاتے ہیں۔ نواز اسٹوڈیوز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پروگرام، اور ایک ہمارا پیج ہے قرآن اردو لائیو، تو یہ دونوں پروگرامز آپ لائیو سن بھی سکتے ہیں۔ تو بہرحال ان موضوعات کے متعلق اگر آپ کو کوئی سوال ہو یا ذہن میں کوئی ایسی بات آئے تو آپ ضرور جو ہے ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہمارے اس پروگرام میں شیئر کر سکتے ہیں۔ کل ہم نے موضوع تھا ہمارا بنی اسرائیل سورہ کہف کے حوالے سے کچھ تاریخی پس منظر دیکھا، سورہ کہف کے حوالے سے دجالی فتنہ، موجودہ حالات عالمی پس منظر میں وہ ہم نے ڈسکس کیے۔ بڑا زبردست پروگرام ہے، اگر کسی نے مس کیا ہے تو کل والا پروگرام ضرور دیکھیے گا۔ خالد صاحب، سورہ کہف کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب بھی بیان کیا کرتے تھے اور آپ بھی اکثر جو ہے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ بر صغیر کے تناظر میں دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی تحریک جسے مدارس کی تحریک کہتے ہیں، اس کا منبع جو ہے اس واقعے کو قرار دیا گیا ہے کہ گویا علماء نے مغربی یلغار کے مقابلے میں مدارس کو اپنی کہف بنایا اور اس میں پناہ گزین ہو گئے یا اس تک محدود ہو گئے اور انہوں نے اپنے ایمان کی عقائد کی حفاظت کی۔ کیا آج کے دور میں بھی یہ سنت اسی طرح برقرار رہنی چاہیے؟ ہاں جی، یہ بات تو خیر صحیح ہے آپ کی کہ یہ خود ان کے اپنے حلقے کے، یعنی یہ صرف ڈاکٹر صاحب کا مشاہدہ یا ان کا تجزیہ نہیں ہے، بلکہ علماء کے اپنے حلقے کی شخصیتیں، مولانا مناظر حسن گیلانی، انہوں نے باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ جب اس یلغار کا سامنا نہیں کیا جا سکا تو پھر علماء نے اس دین کی حفاظت کی خاطر، یعنی ایک تو اپنی پناہ ہوتی ہے نا، اپنی پناہ کے لیے نہیں، دین کو محفوظ رکھنے کی خاطر انہوں نے اس یعنی ایک طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ ایک ہجرت کی ہے، سوسائٹی سے ہجرت کر لی، معاشرے سے کٹ گئے، اور اس موقع پہ دین کی حفاظت کا سامان یوں کیا کہ مدارس قائم کر کے ایک درویشانہ طرز زندگی اختیار کر لیا۔ تو یہ بات اس وقت کے اعتبار سے تو لگتا تو یہی ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ آپ نے جو بھی ممکنہ ایفرٹس تھیں وہ آپ کر چکے تھے، جیسے مجبور کر دیے گئے تھے، جیسے اصحاب کہف کر چکے تھے۔ ایک تصور تو یہ نا کہ آپ ویسے ہی جا کے غار میں بیٹھ جائیں، ایک یہ ہے کہ آپ مجبور کر دیے جائیں غار میں جا کر بیٹھنے پہ، یعنی اس کے علاوہ آپ کے لیے زندہ رہنا آپشن کوئی نہیں بچے۔ تو انہوں نے بھرے دربار میں کھڑے ہو کے اصحاب کہف نے اپنا حق بلا کم و کاست جو ہے نا وہ بیان کیا تھا، اور ڈنکے کی چوٹ بیان کیا تھا، اور اس کے بعد جب کوئی چارہ نہیں رہا تو وہ کہف میں چلے گئے، اس کے جہاز بھی کیا، قربانیاں بھی دیں۔ نہیں میں پہلے اصحاب کہف کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب اس کے بعد یہ ہے کہ علماء کی جہاں تک بات ہے تو آپ اگر دیکھیں گے تو جب یہ یلغار آئی ہے تو اگرچہ کہ سیاسی حکمران ہمارے جو بھی تھے، لیکن یہ کہ عوام تو علماء کی بات سنتی بھی تھی، مانتی بھی تھی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ جو بھی ریزسٹنس ہوئی ہے انگریز کی، جب غلبہ ہو گیا تو وہ علماء ہی کے زیر قیادت ہوئی ہے، اور جب ظاہر ہے جس کی زیر قیادت ہوتی ہے تو اس کو پھر اس کا نتائج بھی بھگتنے ہوتے ہیں اور اسی درجے میں اثار اور قربانی بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہماری تاریخ کا روشن باب ہے کہ علماء نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ایک وقت میں کہتے ہیں کہ دہلی کا کوئی درخت نہیں تھا جس پر کسی نہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹک رہی ہو نا، جسے سولی دی گئی ہو لوگوں کو عبرت کا نشان دکھانے کے لیے۔ تو لیکن یہ کہ آخری ایفرٹ جو ہوئی ہے وہ 1857 کی جنگ آزادی ہے، اور یہ سب سے بھرپور ایفرٹ اس اعتبار سے مانی جائے گی کہ اس میں پہلی مرتبہ ہندوؤں نے بھی ساتھ دیا،
وگرنہ اس سے پہلے جتنی بھی ریزسٹنس ہو رہی تھی وہ صرف مسلمان کر رہے تھے اور دینی طبقے کر رہے تھے. تو یہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں کے ساتھ ہندو بھی شامل ہوئے. تو یعنی اس سے بڑی کوشش پھر ہندوستان میں اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی. تو یہ اس کے ناکامی سے دوچار ہونے کے بعد تو پھر محسوس ہو گیا کہ اب اس یلغار کے آگے بند نہیں باندھا جا سکتا, تو اب دین کو کیسے بچایا جائے. تو اس کے لیے پھر انہوں نے مدارس بنائے تھے. اب اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ دیکھیں وہ وقت ہوتا ہے نا, تلک الایام نداولها بین الناس, ایک وہ وقت آیا تھا اور یہ جو 20ویں صدی کے وسط تک پہنچتے پہنچتے وہ وقت اب بدل چکا تھا. اور بدل اس طرح چکا تھا کہ اب مسلمانوں کو آزادی حاصل ہو گئی تھی, پاکستان بن گیا تھا, اس سے پہلے تحریک پاکستان چلی ہے. لیکن ظاہر ہے ہر اچھا کام بھی اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک تاریک پہلو رکھتا ہے. یہ یعنی کوئی اس دنیا میں کوئی سراپا ایسا نہیں ہوتا کہ خیر ہی خیر ہو. ہر خیر کے کام کے اندر بھی اگر آپ چوکنے نہ رہیں تو ایک پہلو ایسا ہوتا ہے کہ جہاں سے آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے. رشتے ہوں, ناتے ہوں, مال ہو, دولت ہو, صحت ہو, ہر شے, دن ہو, رات ہو, آگ ہو, پانی ہو, تو اس میں خیر بھی ہوتی ہے, شر بھی ہوتا ہے. تو اب اس پالیسی کے اندر بھی ایک جو نقصان دہ پہلو تھا وہ یہ کہ ایک لیڈر کو جس طرح اٹیچ رہنا چاہیے عوام کے ساتھ, وہ اٹیچمنٹ باقی نہیں رہی. لہذا لوگوں کی اس وقت مشکلات کیا ہیں, ان کے مسائل کیا ہیں, ان کے مصائب کیا ہیں, ان کی پریشانیاں کیا ہیں, ان پر علماء کی نظر نہیں رہی. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر جن کی نظر تھی انہوں نے ان کے مسئلے کے مطابق بات کی اور عوام نے ان کو لیڈر بنا لیا, اور وہ مسلم لیگ کی قیادت تھی, اور علماء سائیڈ لائن تو انہوں نے اپنے آپ کو خود کیا تھا, اور اب عوام کی وہ لیڈرشپ کے منصب سے بھی وہ لا تعلق کر دیے گئے. اور جب پاکستان آزاد ہو گیا تھا یا مسلمان آزاد ہو گئے تھے, ظاہر ہے اب وہ صورت ہی نہیں رہی. اب تو یعنی وہ جو سلطنت رومہ جو شرک پر تھی, جب آپ جا کے کاف میں بیٹھے تھے اور جب آپ سکہ لے کے میدان میں آئے ہیں تو اس وقت جو ہے نا پوری سلطنت بدل چکی تھی, اور وہ تو اب آپ کی معتقد اور آپ کی جو ہے نا وہ چاہنے والوں میں بدل چکی تھی. لہذا اب یہاں آ کے پالیسی بدلنے کی ضرورت تھی. میرا خیال ہے تحریک پاکستان کے موقع پر بھی بدلنے کی ضرورت تھی, مین اسٹریم کا حصہ بننا چاہیے تھا, اور پاکستان بننے کے بعد بھی فعال اور ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے تھا ملکی معاملات میں. لیکن ابتداً جو بالعموم ہمارا رویہ دینی طبقے کا رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ اس معاملے میں وہ شریک نہیں ہوئے, یہ لا تعلق رہے, کہ وہ جیسے معاملات سے لا تعلق ہو گئے تھے 90-80 سال پہلے, اسی طرح لا تعلق رہے. اور اس لا تعلقی کے بعد پھر جو ایک دم جو رد عمل آیا ہے وہ ذرا تھوڑا سا محسوس ایسا ہی ہوا جیسے کہ اینٹی اسٹیٹ سا ہو, مطلب وہ اسی لا تعلقی کا ایک اثر یہ نکلا ہے. لیکن وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اپنا وہ رول جو آزادی کے ساتھ علماء کا بنتا تھا وہ اس کی طرف نہیں آئے, اور وہی لا تعلقانہ وہ ان کا کردار برقرار رہا ہے. تو یہ چیز ہم نے سمجھی تھی, اور بہرحال اس کو جب میں نے تھوڑا سا ایک دو جگہوں پہ اس کا ذکر بھی کیا ہے تو خاص طور پہ اس حوالے سے کہ ایک سورہ کاف میں صرف ایک اصحاب کاف ہی کا تو ذکر نہیں ہے نا, اس میں اصحاب کاف کے ذکر کے بعد ایک باغ والے کا اور ایک فقیر کے مباحثے کا بھی ذکر ہے, اس میں ذوالقرنین کا بھی ذکر ہے, تو مختلف مراحل سے گزرتا ہے. تو یہ ایک کلائمیکس آتا ہے نا. اصحاب کاف انتہائی کمزوری کی صورت ہے, پھر ایک فرد کی کمزوری ہے, اس کی پرواہ نہیں کرتا, ڈائلاگ کرتا ہے. اصحاب کاف تو ڈیٹیچمنٹ کی صورت ہے, یہ ایک انگیج ہونے کی صورت بنتی ہے. آپ کمزوری کے ساتھ کسی کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں, مباحثہ کر رہے ہیں, دلائل دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں جب علامہ اقبال جیسی شخصیت ہندوستان میں پیدا ہوئی تو آپ اس سطح پہ آ گئے تھے کہ آپ مغرب کے ساتھ جو ہے نا آرگومنٹ میں اسے کنفرنٹ کر سکے, اور آپ نے کیا ہے, اور جرت کے ساتھ کیا, بہادری کے ساتھ کیا ہے, علامہ اقبال نے کیا. تو یہ وہ موقع تھا کہ یہ پورے دینی طبقے کے کرنے کا کام تھا, کیونکہ حالات میں یہ تبدیلی آ چکی تھی. لیکن آپ ڈیٹیچ ہی رہے. پھر ایک مطلب یہ تو جو اب پاکستان بننے کا ہے, یوں سمجھ لیں ذوالقرنین نہیں ہے عہد میں داخلہ, آپ کو پھر آزادی مل گئی ہے, آپ کے پاس اقتدار آ گئے ہیں. اب اس میں کاف کی سنت کو زندہ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ بلکہ اصل میں یہ ہے نا, اس میں بھی تھوڑی سی جو مسکنسیپشن ہوتی ہے اصحاب کاف کے حوالے سے, حارث صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ یہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو تھے کٹ کے اور غار میں رہنے کے لیے نیت ہی ان کی یہ تھی غار میں یہ بات نہیں تھی.
وہ بیسیکلی یہ تھا کہ جب انہوں نے حق بات وہاں کی اور جب ان کے جان کا خطرہ ہو گیا، جب انہوں نے کہہ دیا کہ ان کو اب ہم جو ہے رجم کر دیں گے، وہ جو ان کی اپنی آپس کی گفتگو سے پتہ سمجھ میں آتا ہے، تو پھر وہاں سے انہوں نے ہجرت کے پلان کیا تھا. اور یہ ایک طرح سے لازم ہو جاتی ہے اس جگہ سے جہاں آپ کو جان کا خطرہ ہو جائے. اس وقت ظاہری بات ہے غار کا تو صرف ایک رات کا پلان تھا، یعنی یہ تھوڑی تھا کہ وہ ساری زندگی وہاں گزارنی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا معاملہ کیا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے. یعنی یہ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ ہاں وہ وہاں پہ گئے ہیں، اب آگے پلان تھا ان کو کیا کرنا ہے. تبھی تو جب وہ اٹھے ہیں وہ تو اپنے حساب سے اگلے دن اٹھے ہیں، آگے انہوں نے وہی سوچا کہ آگے کیا کرنا ہے، پہلے کھانا کھانا ہے پھر آگے دیکھیں گے کیا کریں گے. یہ نہیں تھا کہ وہ محصور رہنا چاہتے تھے غار کے اندر ہی. وہ ہجرت کے لیے ابھی تو رات کو نکلے تھے، پڑاؤ ڈالا تھا انہوں نے. وہ الگ بات ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر وہ جو 300 سال جتنے بھی سال کی جو ہے وہ نیند وارد کر دی. تو وہ ایک اللہ تعالیٰ کی نصرت کا ایک ایسا اسپیکٹ تھا جو ان کے بارے میں گمان میں بھی نہیں تھا. اور جب اٹھے تو وہ تو دنیا تبدیل ہو چکی تھی. بات وہی ہے کہ جیسا یعنی ان کے سامنے کوئی اسٹریٹجی ضرور تھی جی جس کے لیے انہوں نے دعا بھی مانگی ہے. جی دعا بھی کی ہے کہ جب وہ بالکل جو شروع میں جب اس کے جو ایک اوپننگ ریمارکس دیے جا رہے ہیں نا، ایک تو قصت نحن نقص علیکم نبأہم سے شروع ہوتا ہے نا، اس سے پہلے جو ایک خلاصہ سا بیان کیا گیا تو اس میں من امرنا رشدا، انہوں نے جو دعا مانگی کہ ہمارے اس معاملے میں ہمارے لیے کوئی رشد کا سامان کر دے. یعنی کوئی ایک تو لائے عمل کوئی ان کے ذہن میں تھا جس میں وہ اتنے چاہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے تو اس پہ چلا، یا پھر کوئی اور ہمیں دکھا دے رستہ. یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ تھوڑی فلاڈ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جی وہ کاف میں محصور ہی ہو، مطلب ان کی نیت یہ تھی کہ کاف میں محصور ہو جائیں. بات وہی ہے جیسے جس کو پھر امام ابن کثیر نے بھی ایک روایت طویل روایت جو ہے جب روحانیت کے بارے سے بات کی، انہوں نے کہا کہ ان کے کئی گروہ ہوئے. ان میں سے ایک گروہ جو تھے وہ تھا جنہوں نے جو ہے حق کے لیے کھڑے بھی ہو سکتے تھے، ہتھیار بھی اٹھا سکتے تھے، انہوں نے جہاد کیا، قربانیاں دیں اور کامیاب ہوئے. پھر ایک وہ زمانہ آیا جب ان کے اندر اتنی استطاعت ہی نہیں تھی، یعنی کھڑے ہوتے ہی یعنی اب کھڑا ہونا ممکن ہی نہیں تھا آپ کے لیے، آپ کو استطاعت ہی نہیں تھی. ہاں لیکن حق بات انہوں نے جو ہے کہنے کی استطاعت تھی، انہوں نے حق بات ڈنکے کی چوٹ کہی. اس کی پاداش میں جو ہے ان کو آروں سے چیرا گیا، ان کی جو ہے ان کو ٹارچر کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، وہ بھی کامیاب ہوئے. پھر اس کے بعد ایک ایسا دور آیا جب زبان بات کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، استطاعت ہی نہیں تھی، میں نے بات کرنے پر گردن کرتی تھی. تو پھر یہ ہے کہ جو یہ لوگ تھے پھر وہ انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کیا جو ہے، اور یہ بھی کامیاب رہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے حالات کا جبر کیا ہے. حالات کا جبر یہ اپنے آپ سے آپ انڈرسٹینڈنگ نہیں کر سکتے کہ میں نے تو استطاعت ہی نہیں ہے. یہ سیلف اسیسمنٹ نہیں ہے، کوئی گروپ بھی اسیسمنٹ نہیں کر سکتا، نہ کوئی شخص کر سکتا ہے. یہ حالات بتائیں گے کہ جہاں جان کا خطرہ ہو جائے، جہاں بات کرنے پہ بھی گردن کٹتی ہو، تو پھر تو یہ ہے کہ وہاں سے پھر ہجرت کرنی چاہیے، لازمی ہے. مسئلہ پھر یہ ہوا جیسا ابوالکلام آزاد نے بھی پھر اس پہ بڑی تفصیلی بحث کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہوا یہی تھا کہ پہلے تو جو لوگ تھے جو ان کی عیسائیت کے اندر جو بھی تاریخ میں انہوں نے تو ان کو جبراً مجبور کر دیا گیا تھا کہ وہ رحمانیت کی زندگی گزارے، مجبور کر دیا گیا تھا. اور ان کے ایک اور ایسا اسپیکٹ بھی تھا جو مولانا روم نے واضح کیا کہ کیوں پھر انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ ٹھیک کیا تھا. لیکن بعد کے جو لوگوں نے وہ اختیاری طور پہ اسے اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا. یہ اصل میں جو ہے وہ غلط ہوا ان کی تاریخ میں. اور وہ ان کی تاریخ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، ان کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو مولانا روم کا ایک شعر بڑا زبردست ہے. وہ کہتے ہیں کہ مصلحت در دین عیسیٰ غاروں کو، عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی تو مصلحت یہ تھی، بنتی تھی کہ غار اور گو میں جو ہے قرار پکڑو. کیوں؟ کیونکہ دین محفوظ نہیں تھا. ٹھیک ہے نا، وہاں پہ کتاب محفوظ نہیں تھی. اس لیے دین اگر ڈیپینڈنٹ تھا تو اہل دین پر ڈیپینڈنٹ تھا. اہل دین بچیں گے تو دین بچے گا. اور یہ بہت پھر باقی ایسا ہی ہوا کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو وہ جو کونے خدروں میں محفوظ کر لیا تو جن کو بھی حق جاننا ہوتا تھا تو آخر کا کوئی نہ کوئی پہنچ جاتا تھا کسی راہب کے پاس، کو مل جاتا تھا. عثمان فارسی کی بھی مثال. لیکن وہ کہتے ہیں، مولانا روم کہتے ہیں ہمارے دین کی مصلحت کچھ اور ہے. مصلحت در دین ما جنگ و شکو. ہمارے دین کی مصلحت تو یہ جنگ کرو، شوکت حاصل کرو، سارے کے سارے مارے جاؤ تو کوئی بات نہیں، دین تو محفوظ ہے. تو ہمارا تو بالکل سٹرکچر ہی دین کا ڈیفرنٹ تھا. تو یہ عبارت دو چیزوں کو ملا دیں. ایک تو یہ کہ یہ اختیاری طور پہ یہ جو اس کو اختیار کر لینا اس زندگی کو، کافی زندگی کو، یہ نہیں ہے. یہ اس صورت کا نہ تو یعنی سبق ہے، نہ ہی یہ قرآن کا سبق ہے. تو یہی معاملہ ہوا کہ جب وہ وقت تھا واقعی، یعنی جیسا خالد صاحب نے بتایا، وہ جب انہوں نے کوشش کی، اسٹرگل کی، گردنیں اڑا دی گئیں، پھانسیاں دی گئیں، محصور کیا گیا ان کو مختلف جگہوں.
وہ تو اس وقت تو واقعی انہوں نے فیصلہ ٹھیک کیا تھا کہ اب حالات ہی نہیں رہتے، لیکن جیسے ہی پھر حالات پیدا ہوئے تو اس وقت جب کہ خاص طور پر رجیم بھی چینج ہو چکی تھی، نئی رجیم تھی، مسلمانوں کی رجیم تھی، اب تو وہی سٹرگل شروع ہو جانی چاہیے تھی جو کہ اصل سٹرگل ہے دین کی، وہ ریولوشنری سٹرگل جو ہے وہ شروع ہو جانی چاہیے تھی تاکہ دین کے غلبے کی بات کی جائے۔ یہ جو بات آپ نے کی ہے نا، یہ خود اصحاب کہف کے جو واقعے کو پورا بیان کرنے کے بعد آخر میں خود قرآن نے کہی کہ یہ سارا بیان کر کے اب تم نے کیا کرنا ہے، وَاتُّ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک، جو تمہارے پر تمہارے رب کی طرف سے کتاب میں سے نازل کیا گیا اسے تلاوت کرو۔ لا مبدل لکلماتی، اللہ کے کلمات، یعنی یہ سبق نے بتا دیا نا، اللہ کے کلمات کو، اللہ کے فیصلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا ہے۔ تمہارے معاملے میں فیصلہ کیا ہے، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، تمہیں کوئی غار نہیں ملنے کی۔ صحیح، تمہیں نہیں ملے گا کچھ، ٹھیک ہے نا؟ مطلب آج کے دور پہ ہمارے لیے ایسی کوئی ممکن غار ہے بھی نہیں جسے یہ اس کے یعنی وہ ہی کی ضمیر کو آپ کدھر لوٹائیں گے، یا تو اللہ کی طرف لوٹائیں گے یا کتاب کی طرف لوٹائیں گے جو آپ پر نازل کیا گیا نا۔ یعنی آپ کی پناہ گاہ، آپ کا وہ، اچھا یہ دونوں باتیں ایک ہی ہو جاتی ہیں، خود قرآن اس کو ایک کر دیتے ہیں نا کہ تمہیں اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں ملے گی، تو اللہ کے ساتھ جڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ لوگوں سے بچنے کے لیے اللہ سے جڑو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، ٹھیک ہے؟ جڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، قرآن سے جڑو، قرآن سے جڑو۔ تو یعنی یہ اس ضمیر کو دونوں طرف لوٹائیں، مفہوم ایک ہی رہے گا۔ آج کے دور کی مطلب ہمارے لیے کہف جو ہے وہ قرآن حکیم ہے، یعنی کافی سارا کانسیپٹ ہے یہ جو ہے نا، یہ نظریہ کافی ایک اسٹریٹجی کا، تو یہ وہ سبق ہی نہیں ہے اصل میں اس واقعے سے جو لیا جا رہا ہے، انفارچونیٹلی وہ سبق کچھ اور، لیکن جیسے ہو گیا نا، جیسے بل جبر ہو گیا، آپ نے ساری ایفرٹ کی، اس کے بعد وقتی طور پہ آپ یہ بنا لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہی ہے مسئلہ۔ اچھا یہی اب اسی کو لے جائیں نا کہ جب خود ہمارے بادشاہ ظالم تھے اور شاید انگریزوں سے بھی زیادہ ظالم ہوں، تو اس وقت اگر کچھ اصحاب عظیمت نے تصوف کا راستہ اختیار کر لیا ہے اور معاشرے سے کٹ کے رہنے کا یہ کافی انداز اختیار کر لیا ہے، تو اس کا تو جواز بنے گا، وہ ادھر رہتے تو کیا کرتے، ٹھیک ہے؟ تو اب بعد میں جب وہ چیز نہیں رہی تو پھر بھی وہی انداز اختیار کرنا اور اسے روایت قرار دے دینا، یہ ہماری روایت تو نہیں ہے۔ اقبال اس لیے کہتے ہیں نا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم مجبوری کی روایت تو نہیں ہوتی۔ تو تصوف کے متعلق یہ سوال ہے حسان ادریس عبدالسلام صاحب کا، کہتے ہیں کہ خالد صاحب کیا آپ مروجہ خانقاہی سسٹم کے ذریعے سے باطنی اصلاح کے قائل ہیں، اور نیز اللہ کی ضربیں جو لگائی جاتی ہیں اس سے کیا کلی یا جزوی اتفاق ہے؟ جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی اس طرح اصلاح بھی ہوئی ہے، مقصود تو اصلاح ہے خواہ جیسے بھی ہو۔ اس پر بات ہو چکی ہے ویسے بڑی تفصیل سے، لیکن چلیں تفصیل سے بھی ہو چکی ہے اور تنقید سے بھی ہو چکی ہے۔ بہرحال آپ اپنا موقع میں تو وہ دیکھیں، اس پر تبصرہ کیے بغیر اس وقت تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہم نے جس چیز کو سمجھا ہے اور جو صحیح سمجھا ہے وہ ہے جو بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد بتاتے تھے، اور وہ ہے کہ آپ نے ایک وہ سلوک قرآنی اور سلوک محمدی کے دو الفاظ استعمال کرتے تھے۔ کسی کے سامنے وہ آپشن نہ رہا اور اس نے کوئی اور اختیار کر لیا، اور جیسے ابھی ہم نے بات کی تو اس کے لیے تو شاید کوئی گنجائش نکلے، تو لیکن یہ کہ ہمارے سامنے تو آپشن کھلا ہوا ہے، تو ہم اسے چھوڑ کر ایک اعلیٰ عرفہ بہتر کو چھوڑ کر تو اور جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہے، ظاہراً باقاعدہ سب کے سامنے ثابت شدہ ہے، اسے چھوڑ کر ایک ایسے طریقے کی طرف کیوں جائیں کہ جو ظاہراً حضور سے ثابت ہی نہیں ہے، اور جو اسے منسوب بھی کرتے ہیں تو وہ بھی کرتے ہیں کہ جی، یعنی وہ تو خود ایک الزام سا لگ جاتا ہے اللہ کے نبی پہ کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو تو خفیہ طور پہ بتا دیا اور باقیوں کو بتایا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک ایسی یعنی جو چیز مبہم سی شے ہے یا جس کا صحیح اتنا مکلف بھی نہیں ہے جس کے ہم، کیونکہ مکلف تو ہم اس شے کے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہراً ثابت ہو، تو اس کی طرف ہم کیوں جائیں جس میں اتنا خطرہ بھی ہے؟ اور پھر جبکہ اس مسٹری کا تعلق جو ہے وہ، اب میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن انہوں نے پوچھ لیا اس طرح، تو میں یعنی دیکھیں اصلاح تو آخر کوئی شیطان کی بھی ہوئی تھی نا تو اللہ تک پہنچ گیا تھا کہ نہیں، فرشتوں کی صف میں شامل ہو گیا تھا، کوئی اس کا تذکیہ ہوا تھا یا ایویں ہی پہنچ گیا تھا وہاں تک؟ اور سامری کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، جس نے جبریل کو دیکھ لیا؟ آج کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس راستے سے اس کی اصلاح ہوئی اور اس نے اس کی یعنی خالی آنکھ سے اس نے وہ جبریل یا فرشتے کو دیکھ سکے، جن کو دیکھ سکے؟
تو وہ تو دیکھتا تھا. اچھا وہی نہیں دیکھتا تھا, وہ جو بلم بن بورا ہے اس کا تو قرآن کہتا ہے اس کو ہم نے آیات عطا کی تھی, وہ بھی دیکھتا تھا. جی اس کو بھی فرشتے نظر آتے تھے. مطلب ہم آج کے دور میں وہ کرامت بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, بہت بڑی کرامت. نہیں مطلب یہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں محفوظ صرف انبیاء کی ہوتی ہیں. خواب محفوظ نبی کا ہے, الہام محفوظ نبی کا ہے, القاء محفوظ نبی کا ہے, اور یہ جو اس طرح کی ساری چیزیں یہ محفوظ نبی کی ہیں. اور کسی کے بارے میں اللہ نے گارنٹی نہیں دی. تو اور کسی کا بھی خواب ہو, القاء ہو, الہام ہو, یہ جو ہے نا یہ اس طرح کی چیزیں دیکھنا ہو, یہ دیکھی تو جا سکتی ہیں. جنات بھی فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں. جنات جو ہے وہاں جا کے بات بھی سناتے ہیں جہاں فرشتے مطلب بڑی سینسٹیو قسم کی کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو اگر کوئی یہ سمجھے کہ جناب کسی نے اڑنا شروع کر دیا ہے, کسی سے کرامت صادر ہو گئی ہے, کسی کے اندر یہ روحانیت آ گئی ہے, یہ اس کی جو ہے طرف وہ پیدا ہو گیا ہے, تو یہ خطرناک رستہ ہے بھائی. ہمیں نہیں پتہ وہ کیا دنیا ہے, کیا ہے. ہمیں تو مکلف کیا گیا ہے جس شریعت کا, تو ہمیں تو اس کو لے کے چلنا چاہیے. صحیح, درست ہو گیا. فیصل رحمان صاحب ہیں ہمارے ساتھ اور کہتے ہیں کہ ایک انقلابی جماعت کے لیے سب سے قیمتی لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ پڑھے لکھے یا ذہین یا دولت مند یا اثر و رسوخ والے, یا پھر کمیٹڈ نظریاتی لوگ؟ کیا معاشرے کی ایلیٹ کلاس کے لوگوں کا اس کو قبول کرنا بھی ایک لازمی ہدف ہے؟ دیکھیں ہدف تو جب آپ دعوت دیتے ہیں تو ہدف تو انہی کو بناتے ہیں. آپ کے مخاطب وہی ہوتے ہیں, انہی کی ایڈیم میں آپ بات کرتے ہیں. یہی ہمیں انبیاء کی سنت سے نظر آتے ہیں. لیکن یہ کہ دوسری طرف یہ نظر آتا ہے کہ وہ قبول نہیں کرتے ہیں. فوری قبول نہیں کر لیں. فوری کیا, وہ تو رد کرتے ہیں. لیکن وہ جو نگینے عام لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, جن کو آپ ان پڑھ کہتے ہیں, جنہیں آپ غریب غربا کہتے ہیں, ان میں سے جن کا ذہنی لیول وہ ہوتا ہے وہ قبول کر لیتے ہیں. تو نہ قبول کرنے کی وجہ وہ تو بعد میں دیکھیں گے نا, پہلے وہ قبول کر لیتے ہیں. اچھا معاشرے میں ان کا سٹیٹس ایسا ہوتا ہے کہ جو وہ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے صاحب اثر لوگ ہیں اور ایلیٹ کلاس ہیں, وہ ان کو اتنا گھٹیا سمجھتے ہیں, کہتے ہیں ان کے ہوتے ہوئے ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے بھی نہیں. ٹھیک ہے. اور نبی یا رسول کو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ نے ان بڑے لوگوں کی خاطر ان کو اپنی مجلس سے اٹھانا نہیں ہے. نہیں آتے وہ تو دفع ہوں, لیکن آپ نے ان کو اپنی مجلس سے نہیں اٹھانا ہے. بار قرآن میں اس کو بیان کیا گیا. تو اب وہ ان کے سوال کا جواب خود قرآن نے دے دیا یا نہیں دے دیا کہ اس سے کوئی غرض نہیں ہے کون انفلوئنشل ہے. ٹھیک ہے, آپ کا لالچ ہوگا کہ انفلوئنشل بندہ ہے, آپ کا لالچ ہوگا, آپ دعائیں بھی حضور نے کی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اللہ کی نظر میں وہ کمیٹڈ لوگ جو ہیں ان کی اہمیت اتنی ہے کہ کسی مؤثر سے مؤثر ترین آدمی کو بھی راضی کرنے کے لیے, وقتی راضی کرنے کے لیے بھی, ان کو آپ اپنی مجلس سے اٹھنے کا بھی نہیں کہہ سکتے. بار قرآن میں کہا گیا نا. اچھا یہ وہ نقطہ ہے جس کو ہمارے آج نہیں سمجھنا چاہیے, ہم سب کو سمجھنا چاہیے. اللہ کی مدد اگر چاہیے نا, اس کے بغیر نہیں آئے گی. اور ہم اس میں بہت مطلب گڑبڑ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار اس بندے کو کیا پتہ ہے. مشورے بھی ان سے کرتے ہیں جو پوری طرح کمیٹڈ ہی نہیں ہوتے, جن کا پتہ ہوتا ہے انہوں نے کبھی تنکا نہیں توڑا تحریک کے کام کا. لیکن چونکہ ہم کہتے ہیں یہ ٹیکنوکریٹ ہیں, چونکہ ان کے پاس فلانا علم ہے اور فلانا علم ہے, مشورہ ان کے پاس سے کریں گے, حالانکہ تحریک کرنا انہوں نے تنکا نہیں توڑا ہوتا. تو یہ تو کسی بھی جو ہے نا سربراہ جماعت کے لیے یا جو بھی داعی حق ہو اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. وہ خود پھر اس چیز کے ساتھ اتنا کمیٹڈ نہیں ہے اگر اس کا رویہ یہ ہو. تو قرآن مجید میں اس حوالے سے کہا گیا, وہ بہت اہم انسٹرکشنز دی گئی ہیں. دیکھیں ایک جو انسٹرکشن ہے کہ وقفز جناح کا, اب یہ الفاظ یا تو ماں باپ کے لیے استعمال ہے قرآن میں کہ آپ اپنے کندھوں کو بھی جھکا کے رکھیں, یعنی باڈی لینگویج بھی آپ کی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ان کو محسوس نہ ہو. یا پھر اللہ تعالیٰ نے ان منیبین کے لیے کہا ہے جو بات کو سمجھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں, یہ انسٹرکشن دی گئی کہ آپ اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھیں. ساتھ یہ بھی فرمایا کہ بلا تادو آئینہ کان ہوں, کہ آپ کی جو نگاہیں ہیں فوکس ہم سے ہٹنے نہ پائے. یعنی بار بار اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا. اور اس کا جو پھر کلائمیکس ہے وہ سورہ عبس ہے, جس میں پھر وہ جو عبداللہ بن ام مکتوم جو تھے صحابی, ان کا معاملہ آتا ہے. تو یعنی اصل میں جب ہم دعوت دیتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ منیبین کون سے ہیں, مورزین کون سے ہیں. یہ قرآن کا بہت بڑا سبق ہے جو ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ منیبین میں اب ہو سکتا ہے کوئی ایلیٹ بھی ہو سکتا ہے ایک عام بندہ بھی ہو سکتا ہے ایک ریڈی والا بھی ہو. آپ کو ان میں تفریق نہیں کرنی ہے.
جو سمجھنا چاہتا ہے، اللہ نے بار بار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا، اللہ تعالیٰ کی جو دین ہے اس کا ایک وقار بھی ہے. اللہ کہتا ہے کہ اس کو سمجھائیں جو سمجھنا چاہتا ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سمجھنا چاہتا ہے، جو ڈرنا چاہتا ہے. یعنی ایک بندہ جو اعراض کرنے والا ہے اس کی پھر اس کو یہ سمجھانا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو بھی آپ اچھا واز کرتے رہیں، لیکن وہ سیکنڈ پرائرٹی ہے. پہلی پرائرٹی منیبین کی ہے، اور اس میں اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ بندہ جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہے، وہ ایلیٹ میں سے ہے، وہ جو ہے دولت مند ہے، یا وہ ریڈی والا ہے، یا غریب ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ جو سمجھنا چاہتا ہے اس کو آپ کو فوکس کرنا ہے، اور باقی جو ہے وہ سیکنڈ پرائرٹی پہ. تھوڑا سا جزوی سے میری رائے مختلف ہے. یہ یعنی بالکل ہلکی سی بات وہ یہ ہے کہ کلائمیکس سورہ بس نہیں ہے. اچھا، میری نظر میں جو کلائمیکس ہے نا وہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف ہے. اچھا. اور سورہ بس میں تو ابتدا کا واقعہ ہے، وہ ویسے بھی ابتدا کا ہے، اور اس میں ذرا چونکہ ایک فرد کو سامنے رکھ کر تو براہ راست حضور سے بات کی گئی ہے نا، تو وہ اس لیے وہ اس طرح کلیئرٹی اس میں زیادہ نظر آتی ہے. لیکن علمی انداز میں جس کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو آپ ذرا دیکھیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. ٹھیک ہے نا. اور یہ کہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ اس سے زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ بات ہے، پورا ایک مضمون بنا کے. اچھا، پھر اس مضمون کو جب آپ جوڑ کے دیکھیں گے سورہ بنی اسرائیل کے ساتھ، لَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جب آپ جوڑ کے دیکھیں گے تو اب نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آپ نے دو اعتبارات سے کبھی بھی نیچے نہیں آنا ہے، ایک ذرہ بھر نیچے نہیں آنا ہے، پوری ریجیڈیٹی کے ساتھ ادھر ہی کھڑے رہنا ہے جس پہ ہم نے آپ کو کھڑا رکھا ہے. ایک اعتبار یہ ہے کہ ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہمارے ان کمزور بندوں سے نگاہ نہیں ہٹانی، ان سے آگے دیکھنا بھی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو راضی کرنے کے لیے دین کے کسی معاملے میں کسی درجے میں تخفیف نہیں کرنی ہے. دو بڑی واضح انسٹرکشن ہے کسی بھی دائیان دین جتنے بھی ہیں. کن کو راضی کر؟ اپنے لوگوں یعنی جو آپ کے خوش کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، یا ان کا دل جیتنے کے لیے، یا وقتی طور پر ان کو لا کے کہ جی بعد میں ٹھیک ہو جائیں گے اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتے. نو، پورے کا پورا آل اور نن لینا ہے تو سارا چلے جائے. یہ ہوتی ہے اصول پسندی. جب آپ کہتے ہیں آپ ایک اصولی جماعت ہے تو اصولی کا تقاضا یہ ہے. پھر نہیں، آغاز تو مطلب ہم پاکستان میں جو ہے یہ کوششیں ہوئی ہیں، آغاز تو سر ایک انہی اصولوں کو سامنے رکھ کے کیا گیا. کیا یہ اب اصول باقی نہیں رہے؟ آپ کا کہنے کا مطلب یہ تو آپ دیکھیں نا، جماعت اسلامی کا آغاز وہ تو اسی پہ کیا گیا، تو شرائط رکنیت بھی ہوتی تھی نا. پہلے یہ ساری شرطیں پوری کرو تو پھر آپ بن سکتے. جب آپ نے رکنیت کھول لی ہے تو وہ کیوں کھولی ہے؟ میں اس کی شرائط آسان کی ہیں تو کیوں کی؟ تو وہ اس سے نیچے اترے نا. اچھا، پھر یہ کہ یہ سارے باتیں تو یہ کر لیں گے، لیکن ذرا آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ ان کی مشاورتیں کس سے ہوتی ہیں، فیصلے کہاں پہ ہوتے ہیں. یار یہ تو خیر اسلام تو اسلام ہے، کوئی بھی کامن سینس رکھنے والا بندہ کمیٹڈ لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں. وہ ملکہ سبا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ مطلب وہاں بھی طے ہے، فیصلہ وہی کرے گی. والامر الیہ کی فیصلہ تو نے کرنا ہے، جو مرضی کر. لیکن وہ کہتی ہے کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ تم لوگوں کو شاہد نہ کر لوں. تمہارے درمیان تم بیٹھ کے میں فیصلہ کرتی ہوں. کوئی اپنے کچن کیبنٹ میں نہیں کرتی، کوئی اپنے خلوتیان راز میں بیٹھ کے نہیں کرتی، کچھ مخصوص لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کرتی، تم کو بیٹھا کے کرتی ہوں. صحیح. تو یہ صرف تقریریں کرنے سے لن تلہم سے تو بندہ جو ہے نا وہ نہیں ہو جاتا نا. وہ تو سارا دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کی اصل میں تو آپ کی کمٹمنٹ کس کے ساتھ ہے، اصل میں آپ کی وہ جو بھی رازدار کون ہے. دو باتیں جو خالد صاحب نے بتائی ہیں نا، یہ اس پہ اللہ کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. بار بار اتنی دفعہ اور یہ آپ کر لیں تو اللہ کی کوئی مدد نہیں ہے. اللہ کی کوئی مدد نہیں. اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ قرآن میں بیان کیا ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں. بار بار فرمایا وہ جو ایت بقرآن غیر ھذا او بدل، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ کل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقائی نفسی. انہیں بتا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بس میں نہیں ہے،
میں تو خود اس کو جو ہے وہ تو میں نے چھوڑ دیا نا جو سورہ بنی اسرائیل میں، اصل میں کلائمیکس میں اس لیے کر رہا ہوں اس میں پورا کہ اگر آپ اتنی سی بھی کمی مطلب وقتی طور پہ ان کو اگر وہ آپ ایڈجسٹ کرنے کے لیے کچھ وہ کر لیتے تو آپ کو یہ دوست بنا لیتے، اذا لاتخذوک خلیلا، لیکن اذا لازقناک ضیف الحیات و ضیف الممات، ضیف الحیات، ٹھیک ہے نا، یہ اس مطلب یہ میں تو کہتا ہوں ہمیں سنایا گیا نا، ہمیں ان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو نہیں، یہ تو ہمارے لیے سارا غصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس سے اگلی بات ذرا ادھر دیکھو سورہ کہف میں دیکھو، یعنی وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی نگاہیں ان سے اوپر نہ اٹھیں، آگے مت دیکھیں اور لوگوں کی طرف نہ جائیں، اور آگے الفاظ سنو تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اب یہ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کو سورت کے مرکزی مضمون کے ساتھ جوڑ کے دیکھو، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ تو اگر آپ اس زینت کی طرف چلے گئے تو امتحان میں ناکام ہو گئے، یہ ٹوٹل لاس ہے۔ یہ جماعت کے لیے بھی ایک امتحان ہے، تو مدد کدھر سے آئے گی اگر آپ نے یہ کر لیا؟ اللہ کی مدد ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہلکا سا بھی آپ نے کر لیا، اللہ کی مدد کنفرم ہے کہ وہ ختم ہو جائے گی، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا آپ کے اوپر جو بھی آپ جانا چاہتے ہیں۔ لیکن سر اچھا شروع میں الفاظ دیکھو، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، یعنی صبر ایک یہ بھی ہے، آپ کا جی چاہے گا کہ آپ آگے دیکھیں، ٹھیک ہے، آپ کی نیچرل ٹینڈنسی ہوگی کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم آنگ ہوں اور گلے ملیں، لیکن آپ نے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے، یہ تزکیہ ہے۔ جیسے آپ نے برائیوں سے روک کے رکھنا ہے، جیسے خنزیر سے روک کے رکھنا ہے، خنزیر کے گوشت سے روک کے رکھنا ہے، شراب سے روک کے رکھنا ہے، اجتماعی تزکیہ ہے، جیسے نگاہ نیچی رکھنی ہے، اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے انہی لوگوں کے ساتھ، ٹھیک۔ اور جیسے اس میں ہلکا سا کمپرومائز ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کی نسبت سے ہی رفقا کے اندر بھی کمی آتی ہے، پوری اجتماعیت کے اندر کمی آتی ہے، وہ سب پھر اسی لائن پوری سائیکولوجیکل دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ آپ بے شک کوئی تربیتی کورس میں نہ کریں نا، وہ تو پھر خود بخود ٹریول کرتی ہے، پوری جو ہے نا وہ چین میں آ جاتی ہے، اجتماعیت کے اندر پھر وہ چیز آ جاتی ہے۔ اچھا یہ امجد صاحب ہمارے ساتھ وہ کوشچن کر رہے ہیں کہ I have heard in many Quran lectures that if Islam is truly implemented in any place of the world and will be attracted by Islam and will join it, then why we are not trying to implement in our Pakistan on a small scale like what Taliban did? Bring all the willful people at one place and implement true Islam at that place. اور پھر اس کے بعد وہ ریاست کے اندر ریاست بنا لیں، پاسبل ہے؟ تو چلیں ایک چھوٹا سا ماڈل کہنے کا مطلب ماڈل یار کیا بنائے کہاں جا کے جورسڈکشن اسٹیٹ کی تو ہر جگہ پہ ہم بننا تو ایسا پاسبل نہیں ہے، بالکل ناممکن ہے، یہ تو بالکل ہی یعنی پولیٹیکل سینس نہ ہونے کی علامت ہے جو بندہ یہ تجویز دے۔ آج آپ یہ کلیم کرتے ہیں، مطلب یہ کوئی ایسا تو اوپن سپیس تو نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ جا کے مرضی ایک جگہ پہ بنا لیں، وہ وہاں پہ کوئی تھانہ ہوگا، کوئی کچہری ہوگی، وہاں پہ ایک فیصلہ جناب آپ نے ایک جگہ پہ رہ کے اپنی ایک ریاست اندر بنا لی ہے، ٹھیک ہے آپ کو رہنے دیا جائے گا، لیکن جس دن وہاں پہ کوئی مقدمہ آپ کی عدالت میں پیش ہوا اور آپ نے وہاں پہ اپنی عدالت کے مطابق فیصلہ کر دیا اور وہ جا کے چیلنج ہو گیا باہر کسی حکومت کی کورٹ میں، تو اب کانفلکٹ آ جائے گا یا نہیں آ جائے گا؟ یہاں پنچایت کوئی فیصلہ کرتی ہے کسی جگہ پہ تو وہ سارے جو ہے نا وہ عدالت حکم نہیں دے دیتی کہ وہ پنچایتوں سمیت ذرا ان کو سب کو اندر کر دو۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ بالکل کسی یعنی نہیں پتا ہوتا جس کو ان ساری چیزوں کا، تو ان کے ذہن میں اس طرح کی بات آ جاتی ہے۔ تو طالبان کا تو یہ تھا کہ طالبان نے تو ایک پورے یعنی انہوں نے تو جو اس وقت کی گورنمنٹ تھی اسے توڑ کے اور وہاں پہ پورا ٹیریٹری کے اوپر سینٹرل گورنمنٹ وہی وہ جو، اور اگر ان کی مراد طالبان سے وہ ہیں جنہوں نے یہاں پہ فساد کھڑا کیا تھا ہمارے یعنی فاٹا کے علاقے میں، تو وہ اس سے پھر سبق سیکھنا چاہیے۔ تو یہ بات ہے جورسڈکشنل جو بھی ٹیریٹوریل باؤنڈریز ہوتی ہیں کسی بھی اسٹیٹ کی، وہ اس کی وہ حفاظت کرتے ہیں، وہاں پہ ان کا لا نافذ ہوتا ہے۔ آپ جیسے ہی کلیم کریں گے، جس مومنٹ آپ کلیم کریں گے، کتنے بڑے آدمی عمران حسین جی تجویز یہ والی نکال کے دیتے، ایک گاؤں آباد کریں گے اور وہاں اسلامی تہذیب کا آغاز، وہ سارے ہم خیال لوگ جمع ہو جائیں تو اچھی بات نہیں ہے، وہ اچھی بات ہے، ان کے لیے بم مار رہا ہے، ان کے لیے اچھی بات ہے، ان کے لیے اچھی بات ہے۔ نہیں آپ خود سوچیں نا کہ آپ سے فیصلہ کر رہے ہیں، ایک آپ نے حد نہ، وہ کہتے ہیں کہ ولنگلی حد نافذ کر رہے ہیں۔ آپ ایک بات دیکھو، یہ یہودی نہیں، ایک خیال یہ نا کہ انہیں معلوم تھا کہ ہم اللہ کی ملعون قوم میں اور ہم پر کسی بھی وقت عذاب آ سکتے ہیں، تو انہوں نے اللہ کے کاؤنٹر اسٹریٹجی میں اپنے آپ کو پوری دنیا میں بکھیر دیا ہے، ڈائسپورا کا جو یعنی یہ ان کی ایک اسٹریٹجی کا حصہ تھا کہ اللہ کتنوں پوری دنیا ختم کرے گا ہمیں ماننے کے لیے۔
اور اسی طرف بنی اسرائیل کے آخر میں اشارہ ہے کہ ہم آپ کو لپیٹ کے لے آئیں گے، اور اس وقت تک بھول جائے گے ہوں گے نا، 2000 برس گزریں گے، وہ سارے ایلڈرز مر گئے ہوں گے، تو وہ جو بنائی تھی وہ بھول چکے ہوں گے. ہمارے ساتھ جو ہمارے جو اسلامک اسکالرز ہیں، مطلب اس طرح کے ایشوز کیوں کریٹ ہوتے ہیں؟ کیا اویئرنیس کی کمی ہے یا ہم سر اس دنیا میں نہیں ہے جس میں ہم جی رہے ہیں نا، اس میں ہے نہیں. آپ 700 سال پرانے کتابیں پڑھ کے آپ کا دماغ بھی وہی ہو جاتا ہے، اور آپ سوسائٹی کو اسی طرح دیکھتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے نہیں سوسائٹی کہاں پہنچی ہے اس وقت، ریاست کیا ریاست ہے. یہ کوئی فرعون کا دور تھوڑی ہے کہ موسیٰ وہاں سے نکلے اور مدین چلے گئے. یعنی پہلے تو یہ ہوتی ہے نا ٹیریٹوریل بادشاہتیں ہوتی تھیں، اور بیچ میں کوئی نہ کوئی بفر زونز بھی ہوتے تھے جہاں پر آج کی دنیا میں تو ہر جگہ پہ ایک جگہ جو ہے وہ مانیٹر ہوتی ہے، وہاں پہ جو ہے وہ سر اب عالمی حکومت قائم ہو چکی ہے، کیا آپ کا تیل اگنوں نے تو بات یہ یعنی یہ کہنا کہ کوئی کہتا ہے جی مغرب کے مکمل انخلا کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، کوئی کہتا ہے ہم خود ہی نکل جائیں گے پھر یہ کام ہوگا. تو نہیں، اس دنیا میں جو ریاست کی ڈیفینیشن ہے اپنا مدثر بھائی، جس میں اس کی خود مختاری کا، آج کوئی ریاست خود مختار ہے عثمانی میں؟ کسی کو اقتدار اعلیٰ حاصل نہیں ہے، ہمیں گپ شپ ہی ہے. تو سیکورٹی کونسل اوپر بیٹھی ہے، انٹرنیشنلی اب تو ورلڈ گورنمنٹ ہے. تو اس سیکورٹی کونسل کے ہوتے ہوئے ہم اسلام نافذ نہیں کر سکتے. مطلب میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں سیکورٹی کونسل بہت اوپر کی شے ہو گئی نا، اب تو اس سطح پہ کسی کوئی ملک نہیں جرت کر رہا. ٹھیک ہے، تو ہم تو کہہ رہے ہیں کسی بھی اسٹیٹ کے اندر آپ کوئی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں بنا سکتے، ممکن ہی نہیں. اچھا جی، ان کا دوسرا کوشچن ہے کہ ان کنٹینیوشن آف the first question, if this was the case, then after Fatah Makkah, Islam was truly implemented in Hijaz, then why the world did not join us? Why Muslims have to do jihad against non-believers? And finally, why that system failed within 30 years? اچھا، یہ بہت اہم سوال ہے نا. اس کو پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ یہ بھی ایک فرق ہو گیا ہے. اس وقت مکے میں یا حجاز میں کیا برکات ظاہر ہوئی ہیں، اس سے دنیا واقف ہوئی ہے. اور اگر کوئی واقف ہو سکتا ہے تو کسی بھی علاقے کے جو بادشاہ ہیں، جو حکومت کر رہے ہیں، وہ واقف ہو سکتے ہیں، عوام نہیں ہو سکتی. لہٰذا جو حکومت کر رہے ہیں وہ تو مفادات سمیٹ رہے ہیں، ظلم کا نظام انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے، انہیں یہ عدل چاہیے نہیں، اس لیے وہ دیوار ہیں، اس لیے جہاد کر کے اس دیوار کو ہٹاؤ گے، لوگوں کے اوپر سے وہ چھتری ہٹے گی، اب وہ اوپن ہوگا اور وہ اپنی مرضی سے قبول کریں نہ کریں، وہ جبر کوئی بھی نہیں ہوگا. لیکن بادشاہوں کا ظلم ختم کرنا یہ ایجنڈا ہے جس کے لیے جہاد کیا گیا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات تو یہ ہو گئی. اب اگر ہوگا، اب پاکستان جیسے ملک میں ہی ہو جائے تو سارے عوام کو رسائی ہوگی کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے. یہاں اگر کوئی برکات ظاہر ہوتی ہیں، یہاں کوئی ویلفیئر اسٹیٹ بنتی ہے تو دنیا کو معلوم ہو جائے گا، عوام کو معلوم ہو جائے گا، اور آپ کو جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی حکومتوں کے خلاف خود ان کی عوام اٹھ کھڑی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. یہ ہے اصل میں آج کا اور اس وقت کا فرق. جیسے کہ کمیونزم نے ہر جگہ پہ جنگی تو نہیں لڑی، نظریات تھے، لوگوں نے اچھا لگے قبول کیے اور اٹھ کھڑے ہوئے اپنی قوموں کے خلاف، اپنے حکمرانوں کے خلاف. دوسرا سپورٹ تو ہوگی، جو بھی وہ تو ہوگی، لیکن یہ کہ بہرحال اس نیگیٹو پروپیگنڈے کو دور کیا جائے گا. دوسری بات یہ کہ وہ کیوں 30 سال میں یہ جلدی کیوں ختم ہو گیا. تو یہ بھی ایک مشکل تاریخ کا سوال ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اس کو اگر آپ سمجھنے چاہیں تو ایک بات بہت اہم ہے کہ انسانیت اپنے نیچرل پیس سے جہاں پر اب پہنچی ہے، بلکہ اس کے قریب تک پہنچی ہے، ابھی وہاں نہیں پہنچی ہے. نیچرل پیس سے جہاں پر اب پہنچی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معجزانہ ایفرٹ سے، پیغمبرانہ معجزانہ ایفرٹ سے نوع انسانی کو بہت قبل از وقت وہاں پہ پہنچا دیا تھا. یعنی جو حضور نے ریاست قائم کی تھی وہ اس دور کے جو بھی ماحول تھا یا اس وقت کی علمی سطح تھی یا انسانی سوچ اور اپروچ تھی، اس کے اعتبار سے بہت آگے کی شے تھی. اس نے زیادہ عرصہ چلنا بھی نہیں تھا. وہ تو اللہ نے ایک مثال بنا کے نوع انسانی کے لیے چھوڑ دینا تھا، وہ بن گئی. اور اس کے بعد دیکھیں ہر طرف چاروں طرف بادشاہت تھی جو ختم کی گئی تھی. ٹھیک ہے، ذہن ابھی وہی تھے، وہی قبائلی نظام تھا، ابھی یہ والا سٹرکچر ہی نہیں آیا تھا جو اب آگے ہیں. تو اس نے تو واپس اسی سٹرکچر پہ جانا تھا جو اس کی بیس تھی. وہ فوری بادشاہت کی طرف وہ واپس ادھر چلا گیا، بادشاہت کی طرف. اب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ماڈل اس دور کا تو موجود ہے، انسپریشن مل گئی، ٹھیک ہے نا. اور ایک وہ اچھا اسی سے پوری دنیا میں وہ عدل کا تصور بھی گیا ہے، وہ نور پھیلا ہے نا دنیا میں. وہیں سے اب معاشرہ بدل کے اب قبائلی نظام ختم ہو چکا ہوا ہے.
بادشاہت کیوں ختم ہوئی ہے؟ بادشاہت کے ختم ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قبائلی نظام ختم ہو گیا، اسٹرکچر بدل گیا، وہ اسٹرکچر بدل گیا، اور اب اس کی جگہ پہ یعنی جو آپ پولیٹیکل پارٹی بنتی ہے وہ نظریے کی بنیاد پر بنتی ہے نا، ایک سوچ کی بنیاد پہ بنتی ہے، اور لوگوں کا جوڑ اس کی بنیاد پہ۔ ہم نے وہ ایمانی معاہدے کی پوری تھیوری بیان کی تھی کہ وہ ایک نئی تبدیلی جو آئی انسان کی سوچ میں۔ اس میں ایک کوشچن یہ ایک آتا ہے کہ فار ایگزامپل اس دور کے اندر وہ وسائل نہیں تھے، وہ ذرائع نہیں تھے، اور وہ جو ماڈل تھا جو حجاز میں عرب میں قائم ہوا وہ دوسرے علاقوں تک پہنچ نہیں سکا، جہاں بھی گیا تو ایک جنگ کی صورت میں، لڑائی کی صورت میں وہاں اس جبر کو ختم کر کے پہنچایا گیا۔ لیکن آج تو وہ ساری ہماری چیزیں کتابوں میں محفوظ ہیں، وہ سارا ہمارا نظام جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہے کہ وہ ہم نے نظام قائم کیا تھا۔ آج اگر اس کو پھیلا دیا جائے تو لوگ قبول نہیں کر لیں گے، نہیں کرتے نا، وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ سمجھا جاتا ہے یہ 1400 سال پرانا ہے۔ آج کے دور میں آپ اسے امپلیمنٹیبل کر کے دکھائیں پھر وہ ایک اچھا یہ ضروری ہے پاور آف ایگزامپل ہوتی ہے۔ آپ جو اس کی مثال آج بنا کے دکھائیں گے تو تب ہوگا نا کہ آج کے دور میں وہ نظام کیسے جو ہے وہ آج کے مسائل کا حل ہے۔ اب تو عام تاثر تو یہی ہے نا کہ وہ آج کے مسائل کا حل ہے ہی نہیں۔ اچھا یہ متفقہ ہے معاملہ۔ میں یہ کہتا ہوں یہ آپ کا جتنا بھی آپ جنہیں سیکولر کہتے ہیں ان کا تو یہی ہے نا سوچ، یہ تو سولوشن ہے۔ اچھا اب آپ کے جو روایتی حلقے ہیں ان کی سوچ کیا ہے؟ ان کی بھی یہی ہے، ان کی بھی یہی ہے۔ اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری تہذیب و تمدن کا جنازہ نکلے گا، نو انسانی واپس گھوڑے پہ بیٹھے گی اور پھر اسلام آئے گا۔ اس مہذب دنیا میں تو گویا ان کی نظر میں بھی جو اس وقت جو دنیا ہے اس پر تو اسلام نہیں آ سکتا، یہ لپیٹ کے واپس پیچھے جائے گی اور پھر اسلام آئے گا۔ جدیدیت کی ماری ہوئی، بالکل جدیدیت، یہ تو صرف علامہ اقبال ہیں یا مولانا مودودی ہیں یا ابوالکلام آزاد ہیں یا ڈاکٹر اسرار ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں یار وہی اسلام جو ہے اس کے اصول لے کے آج کے اسی سٹرکچر کے اوپر ان کا اطلاق کر کے اسلام لایا جا سکتا ہے۔ بلکہ آج زیادہ موضوع حالات ہیں، زیادہ موضوع حالات، وہی جو ڈاکٹر صاحب بھی پڑھا کرتے تھے کہ ہر باقی اس معاملے میں روایتی سوچ اور جدید سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں سمجھتے ہیں کہ اس پر اسلام غالب نہیں ہو سکتا، اور صرف اتنا سا فرق ہو جاتا ہے کہ وہ جو جدید سوچ ہے وہ کہتی ہے اب کبھی بھی نہیں آئے گا، روایتی کہتے ہیں آئے گا صحیح لیکن یہ زمانہ واپس پیچھے جائے گا، صرف تیروں سے لڑائی ہوگی اور تلواروں سے ہوگی اور نیزوں سے ہوگی اور گھوڑوں سے، قبائلی سیٹ اپ واپس آئے گا۔ چلیں جی، اسار شوکت ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تنظیم اسلامی کو آپ نے چھوڑ دیا، اگر تنظیم اسلامی کو چھوڑ دیا جائے تو کوئی متبادل ہے آپ کے پاس؟ جی ہے نا، متبادل ہے نا۔ پہلی بات تو ہے کہ ہے، لیکن دوسری بات یہ کہ بالفرض نہ ہو، لیکن ایک بس کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ اب اس منزل کی طرف گامزن نہیں ہے جس کے لیے میں اس پہ سوار ہوا تھا، تو پہلے آپ دوسری بس منگوائیں گے یا پہلے اس سے اتریں گے؟ کیونکہ آپ ہر لمحہ ہر آن اپنی منزل سے دور ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اس لیے گھبرا رہے ہیں نا کہ اگر بس سے اتر کے دوسری بس ہی نہ ملی پھر تو یہ بس ڈاکو لوٹ لیں گے، تو بہتر ہے کہ غلط منزل پہ چلے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ جی، دوسرا ان کا کوشچن یہ ہے کہ تنظیم کے اکابرین کے میں سے کون ہے آپ کے ساتھ؟ اکابرین کا ہونا ضروری ہے، ہمارے ساتھ تو خود اکابرین میں سے، اصل میں اگر میں کسی کا نام لے لوں تو وہ اکابر نہیں رہے گا۔ اچھا اچھا ٹھیک، پھر وہ کہیں گے وہ چھوٹا ہو گیا۔ چلیں ٹھیک۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ ایک کوشچن ہے عمران صاحب کا، بالکل کوشچن سٹارٹ میں آ گیا تھا لیکن میں نے اس کو آخر کے لیے جو ہے وہ پینڈنگ کر دیا۔ تنظیم اسلامی سے متعلق ہی ہے، کیونکہ کوشچنز اب آ رہے ہوتے ہیں پھر لوگ کہتے ہیں ہم بہت زیادہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ امیر تنظیم اسلامی کا کہنا ہے کہ خالد صاحب تزکیے کے قائل نہیں ہیں، اور بقول ان کے کہ جب میں یزکیہم کی تشریح کیا کرتا تھا تو ان کے تیور بدل جاتے تھے۔ تو سوال خالد تیور دیکھنے والے ہوتے تھے۔ تو سوال یہ ہے خالد صاحب سے، کیا واقعی آپ تزکیے کے قائل نہیں ہیں؟ جبکہ قرآن مجید کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ تزکیے کے بغیر نجات ممکن نہیں، تو آپ تزکیے کو نہیں مانتے؟ میں قرآن کو نہیں مانتا۔ یہ تو امیر تنظیم اسلامی جو اور بہت سے بہتان مجھ پہ لگاتے ہیں ان میں سے ایک ہی ہے نا۔ اچھا جی بالکل، اور ابھی یہ سوال تو ابھی آیا، اس سے پہلے بات ہوئی تھی، ہم نے کہا تھا کہ ہم تزکیے کے اس طریقے پر کاربند ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بھی تو تزکیہ ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو صرف روک کے رکھو انہیں لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ دوسری طرف بے شک آپ کا بھائی کیوں نہ ہو،
اور وہ اگر اس فکر کے ساتھ پوری طرح وابستہ نہیں ہے تو آپ رحمی رشتے کا بہانہ بنا کے اس کے ساتھ جڑے رہیں تو یہ تزکیہ ہے. صحیح. ہاں آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ صرف ذکر کرنے سے تزکیہ ہو جاتا ہے, تو وہ نہیں ہوتا نا, ہم یہ کہتے ہیں. تو اسی لیے جب وہ تزکیے کا اپنا تصور پیش کرتے تھے تو پھر اس پہ تو غصہ نہیں تھا. اصل والا تو یہ ہے نا کہ آپ اللہ کی خاطر سب سے کٹنا سیکھیں. اور یہ خود اتنی بڑی غلط بات ہے جو وہ کرتے ہیں. اور یہ صرف انہوں نے سوال نہیں کیا, مجھے کئی لوگوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے بتایا کہ وہ تو تزکیے سے الرجک ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. تو بات یہ ہے کہ میری تحریر ان کے پاس موجود ہے. جب تربیتی کمیٹی میں تھا نا تو اس پر گفتگو ہوئی ہے, تو اس پہ میں نے پورا ایک تحریر لکھ کے بھیجی تھی کہ بھائی تزکیہ کہتے کسے ہیں, پہلے یہ تو سمجھ لیں نا. قرآن مجید کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ ایمان لانے سے تزکیے کا پہلا درجہ حاصل ہو جاتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ کو کہا جاؤ فرعون کے پاس اور جا کے اسے کہو دعوت دو لعلہ یتزکیٰ, شاید کہ وہ اس کا تزکیہ ہو. یعنی مطلب کیا ہے, وہ ایمان لائے. پھر اگلا درجہ شروع ہوتا ہے ایمان لانے کے بعد عمل صالح کا, اور عمل صالح کا دوسرا معنی ہے جہاد فی سبیل اللہ. ایک عمل صالح کا اپنا تصور ہوگا نا, عمل صالح کا اصل مطلب ہے جہاد فی سبیل اللہ. مکے میں کون سا عمل صالح ہو رہا تھا؟ اللہ کی خاطر کٹنا, اللہ کی خاطر قربانیاں دینا, اللہ کی خاطر دکھ سہنا, اللہ کی خاطر تکلیفیں اٹھانا, اللہ کی خاطر گھر بار چھوڑنا. یہ تزکیے کے بغیر ممکن ہے. اور اس سے بڑھ کر تزکیہ کس کا ہوگا جس کی چربی پگھلی ہے تو انگار بجھے ہیں. اس کو یہ لوگ تزکیہ نہیں سمجھتے کیا؟ اور یہ آگ میں چھلانگ لگانا حضرت ابراہیم کا یہ تزکیہ نہیں ہے. اور کمال یہ ہے کہ یہ امیر صاحب اور ان کے چہیتے یہ کہتے تھے کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے اور تزکیہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے. یعنی تزکیہ کا اور جہاد کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو کنفیوژن کدھر ہے, میری طرف ہے یا ادھر ہے؟ نہیں, ہم نے تو اسلاف کو دیکھنا ہے نا, تو اسلاف میں تو ایسے ہی اسلاف یہ جو تصور ہے یہ اسلاف سے ہمیں نہیں ملتا. کون سے والا؟ یہ والا کیوں نہیں ملتا؟ اسلاف تو صحابہ کرام کیوں نہیں ملتا؟ نہیں, کون کہتا ہے نہیں ملتا؟ روایت کے ذریعے. روایت میں کیوں نہیں ملتا؟ یہ میں یہی کہہ رہا ہوں نا, انہوں نے چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ وہ اسلاف کا طریقہ کیا ہے اور تزکیہ کیا ہے, یہ اس کو سامنے رکھ کر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں. نہ میرا کہنا یہ ہے, نہ یہ علماء کے ساتھ چلتے ہیں, نہ یہ صوفیوں کے ساتھ چلتے ہیں. صوفی ایسے ہوتے ہیں, صوفی جو ہے نا وہ جو ہے نا جو صوفیات تھے, میں ان صوفیہ کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے دنیا بنائی ہیں اور جنہوں نے جو ہے نا اپنے گھر بجلی کے چراغوں سے روشن کیے ہیں اور جو زاغوں کے تصور میں عقابوں کے نشمن کا مظہر ہیں, ان صوفیہ کی بات نہیں کر رہا. جو ظاہر ہے ان کی تو کوئی بھی نہیں کرے گا, لیکن اصل میں جو صوفیہ ہیں وہ سب سے کٹے ہیں یا نہیں کٹے ہیں. اور یہ ہجرت بھی ہے, یہ جہاد بھی ہے. یہ کٹنا ہجرت بھی ہے اور جہاد بھی ہے. یہ تو کسی ایک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, سب کو جو ہے پاؤں دھو کے پینے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ تیار رہتے ہیں. اور اس کو بہانہ بنایا ہوتا ہے سارا یہ کہ جی یہ ہے, اصل میں جوڑ پیدا کرنا ہے اور توڑ نہیں کرنا ہے. تو پھر کیسے وہ ساری بات ہوگی؟ کون سا تزکیہ ہے؟ جھوٹ بولنا کون سا تزکیہ ہے؟ غلط بیانیاں کرنا کون سا تزکیہ ہے؟ اپنی چیزوں کو چھپانا, حق کو چھپانا. جو آپ کے ساتھ جو ہے نا, جنہوں نے آپ کے ساتھ جان دینے کی عہد و پیمان کیے ہوئے ہیں, ان سے چھپا کر اپنے یاروں کے ساتھ بیٹھ کے مشورے کرنا کون سا تزکیہ ہے؟ صحیح. تو اس تزکیے کا سن کے تو پھر چڑ تو چڑھے گی نا. ایک ایسا آدمی تزکیے کی بات کرے جس کے اپنے معاملات ایسے ہوں, اس کے منہ پہ تزکیے کا لفظ جچتا ہی نہیں ہے. دوسرا یہ تصور ہے کہ ایک شخص یہ کلیم کرتا ہے کہ میں تمہارا تزکیہ کروں گا. اچھا, یہ کتنا خطرناک تصور ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں تمہارا تعلق اللہ سے جوڑ کے دکھاؤں گا. یعنی یہ کلیم پھر اس کا مطلب ہے وہ تو کلیم کر رہا ہے. یہ جو اب سلسلہ چل رہا ہے اس وقت ہمارے ہاں, انفارچونیٹلی یہ تو بہت زیادہ پرورٹڈ ہو چکا ہے نا, کہ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں تو پہنچ گیا ہوں اللہ کے ساتھ, میرا تو تعلق ہے, میں تمہارا تعلق جڑوا کے دکھاؤں گا. جو میری ذمہ داری ہے تمہارا تعلق, میری ذمہ داری ہے. تو اور تم نہیں پہنچ سکتے, تم میرے جیسے بندے کے بغیر پہنچ ہی نہیں سکتے. تمہارا تزکیہ میں کرواؤں گا. اس میں تکبر آپ دیکھیں کہ اس کی ایک خاص شکل نظر آ رہی ہے. کتنا بڑا تکبر ہے اس شخص کا, وہ کلیم کر رہا ہے. کون بندہ جو اللہ والا ہے وہ کلیم کر سکتا ہے کہ یار میرا سر یہ بات بھی بتا. یہاں عمر بن خطاب بستر مرگ پر کہتے ہیں خدا کی قسم عمر جو ہے صحابہ عراف میں ہوا بڑی بات ہوگی. یہاں پہ جو ہے صحابہ کرام ہر وقت ڈرتے رہتے تھے, پتہ نہیں ہمارا آخرت میں بنے گا کیا.
ادھر کلیم کیا جا رہا ہے کہ ہم تو بالکل پہنچے جوڑ دیں گے ادھر. صحیح. اچھا یہ تشریح ہوتی ہے. جب یزکیہم کی تشریح یہ کرتا تھا وہ کیا ہوتی تھی کہ تمہارا تزکیہ کوئی کرے گا خود, یعنی قرآن سے نہیں ہو سکتا, عمل سے نہیں ہو سکتا, کوئی بندہ کرے گا. یہ آپ سیرت مولوی صاحب پہ چلنا چاہتے ہیں, نہیں ہوگا اس سے. آپ قرآن کے طریقے جو راستہ دکھا رہا ہے قرآن اس پہ چلنا چاہتے ہیں, اس سے نہیں ہوگا. آپ کو لازم کوئی ایسا شخص چاہیے جو کلیم کرے کہ میرا تو تزکیہ ہوا ہے, میں تو پرفیکٹ ہوں. اب سنو, اصل بات یہ ہے نا, اب جب وہ یہ والی تشریح کرتے تھے, فرماتے تھے یہ والی تشریح, تو اس تشریح کے بعد جب میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ جن لوگوں کا یہ والا دعویٰ ہے جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں, اچھا, انہوں نے پھر اس کے لیے کوئی ایک روایت بھی قائم کی نا, کوئی طریقہ کار بھی وضع کیا ہے. وہ طریقہ کار کیا ہے کہ ایک شخص جس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مزکہ ہو چکا ہے یا مرشد بننے کے قابل ہے, ایک دوسرا شخص اس کا مرید بن کے اس کے پاس آ کے رہتا ہے, اس کی صحبت اختیار کرتا ہے. صحبت 4 دن کی 10 دن کی نہیں ہوتی, اس کے پاس رہتا ہے. اور جب تک یہ اس سے مطمئن نہ ہو جائے, یہ مرشد اپنے مرید سے مطمئن نہ ہو جائے, یہ اس کو خلت خلافت عطا نہیں کرتا. صحیح, ٹھیک ہے نا. 10 سال میں ہوتا ہے, 15 سال میں ہوتا ہے, 5 سال میں ہوتا ہے, 25 سال میں ہوتا ہے, 40 سال میں ہوتا ہے, ساری زندگی نہیں ہوتا ہے. یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ طریقہ کار ہے جو وہ خاص طریقہ کار ہے. جب وہ اسے خلافت دے دے گا, اب یہ اس قابل ہے اس کی نظر میں, وہ بھی اس کی نظر میں, اللہ کی نظر میں ہے یا نہیں ہے وہ بات کی بات ہے, اس کی نظر میں وہ اس قابل ہے کہ جا کے کسی اور کا تزکیہ کر سکے. سلسلے سے جڑنا جی, اس کی پھر یعنی وہ بھی ایک پورا نظام ہے کہ اچھا اس کا کس نے کیا تھا, اس کا بھی کسی نے کیا, اس کا کس نے, وہ حضرت علی تک پہنچتا ہے یا حضرت ابوبکر. 3 سلسلے تو حضرت علی تک پہنچتے ہیں, ایک حضرت ابوبکر تک پہنچتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. اچھا میرا کون کرے گا بھائی؟ یہاں پہ کیا تھا, ان کا دعویٰ کیا تھا جب میں تزکیہ کی تعریف کرتا تھا, وہ کیا ہوتی تھی, تمہارا کرے گا نقیب, میرا ناظم اعلیٰ کرے گا, میرا نقیب ناظم اعلیٰ ہے. یہ تزکیہ کی تعریف سن کے پھر کسی کا دماغ نہیں خراب ہوگا. صحیح ہے, مطلب نہ وہ صحیح طرح روایت اس روایت کے ساتھ ہے نا وہ قرآن. اچھا یہ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے جماعت قائم کی, ڈاکٹر صاحب نے جس طریقے سے گھلے ہیں اس کام میں, قرآن کے ساتھ دن رات ایک کیا, قربانیاں دی ہیں, ڈاکٹر صاحب نے تصورات ہیں, لٹریچر میں یہ سارے چیز ہے, وہ کیا وجہ ہے کہ اس بحث کو اثر نو ایک نئے سرے سے جان بوجھ کر ایک چھیڑا گیا اور ڈاکٹر صاحب کی ان چیزوں کو رد کیا گیا؟ فی قلوبہم ریب جو ہے نا, وہ جو تھا نا, فی ریبہم یترددون, اس فکر کے ساتھ یقین ہی نہیں تھا. یقین ہوتا تو یہ بحثیں کیوں کھلتی؟ یقین نہ ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنتوں میں سے ہے کہ جو آپ کے دل کی کیفیت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے واضح کر دیتا ہے, واشگاف کر دیتا ہے, سب کے سامنے لے آتا ہے. ان کو یہ عہدے نہ ملتے, ان کو یہ پوزیشن نہ ملتی, ساری زندگی گزر جاتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب کی فکر پر ہیں. یہاں اللہ نے اختیار دیا ہے تو اندر کھل کے باہر آیا, تو ہمیں بھی پتہ چلے یار ہم کو جن کو کھل کے بھی نہیں باہر آیا نا, مطلب یہ نہیں ہم بالکل تو کھل کے آ گئے ہیں. جب جن کی آنکھ ہی پھوٹی ہوئی ہو ان کو نظر نہیں آتا, کیا چھپا رہ گیا. صحیح, وہ سارے جن کو آپ کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے, وہ سارے مانتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے. ذرا ان کے الفاظ تو سنو. کوئی کہتا ہے جی تساہل ہوا ہے, کوئی کہتا ہے غلطی ہوئی تھی اب انہوں نے توبہ کر لی ہے, کوئی کہتا ہے قسم کھا کے کہا کہ میں آئندہ یہ نہیں کروں گا. یہ ساری باتوں کا مطلب کیا ہے؟ اب کوئی کہتے ہیں کہ اب اجتماع بڑا انقلابی ہو گیا, ہم لوٹ آئے ہیں. ٹھیک ہے نا, سارے لوٹنا مان رہے ہیں نا, تو اس کا مطلب کہ کھو گئے تھے نا جہاں سے لوٹ کے واپس آئے. تو مان تو سب نے لیے ہیں, اب سب کے اپنے اپنے تزکیے کی ضرورت ہے. کون کٹ سکتا ہے مشکل اور کون حق بول سکتا ہے؟ تو جب یہ نہیں کر سکتے تو صبح شام 10 تسبیحیں کر کے سمجھیں گے تزکیہ ہو گئے. یہ بہکاوا ہے نا, یہ بہلاوا ہے. اس لیے وہ تزکیہ بھی اب انہیں سوٹ کرے گا سب کو, کیونکہ سب گلٹی ہیں. اور جن اکابر کا مجھے کہہ رہے تھے نا کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے ہیں. تو سعود صاحب کا کوشچن ہے کہ تزکیے میں شخص کی پھر کیا اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت؟ شخص کی امپورٹنس تو یہ اتنی ہے نا کہ استاد ہوتا ہے, وہ آپ کو ایک راپات دکھاتا ہے. یہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہر کسی کو ایک بندہ جو ہے وہ, اب جو بھی ٹیچر ہے آپ کا, آپ اس سے سیکھتے ہیں چیزیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کو پاتھ دکھائے گا. چلنا آپ نے ہوتا ہے, وہ پاتھ ہمیں ڈاکٹر صاحب نے دکھایا, ٹھیک ہے, ہمیں ڈاکٹر صاحب نے قرآن سے جوڑا. ہمیں کیا پتا تھا اس دور میں, اس گئے گزرے دور میں
جب ہمیں تو قرآن پڑھانا ہی نہیں تھا کسی نے، ہمیں تو بتایا جاتا تھا کہ بھئی آپ نے تو پڑھنا ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ بھلا کرے اس کا کہ تفسیر بھی نہیں کرنی جب تک 16 علوم. جی اس کے ہمیں قرآن سے جوڑا. دیکھیں وہ استاد تھا نا ہمارا، ڈاکٹر سارا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد تھے، ہمیں انہوں نے قرآن سے جوڑا، قرآن سکھایا. پھر جو سیٹ اپ بنایا تنظیم کا اسٹرکچر بنایا، اس کے تحت وہ بھی اساتذہ موجود تھے جو قرآن سکھاتے تھے، وہ پاتھ بتاتے تھے ہمیں جس پاتھ پہ تزکیہ ہوتا ہے، وہ راستہ دکھاتے تھے جو صحابہ کرام کرنے جس راستے پہ صحابہ کرام چلے، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے چلے، پھر صحابہ کرام چلے، پھر تابعین چلے. یہ راستہ تھا اور بار بار ہمیں موٹیویٹ کیا جاتا تھا کہ اس راستے پہ چلیں. پھر قرآن مجید سے جو تعلق ہمارا جوڑا، تو یہ قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا. ایک شخص نہیں، خاص انڈرسٹینڈنگ ہے جس کی بات ہم کر رہے ہیں. یہ اس کا جو بات یہ کریں نا، صبر کے ساتھ اس پر کار بند رہنا. یہ میں صبر کا لفظ کیوں کہہ رہا ہوں، وجہ سمجھو. انسان جلد باز ہے. تزکیے کا ایک مطلب وہ پیورٹی حاصل کرنا ہے جس میں بندہ فرشتے دیکھنے لگے. یہ خواہش، جو نیکی کی طرف مڑتا ہے اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے. یہ ذہن میں رکھیں، اس درجے کا تزکیہ اللہ نے جنت میں کرنا ہے. اس دنیا میں اس تزکیے کی خواہش کرنا یا اس کی کوشش کرنا ایسا ہی ہے جیسے شداد نے دنیا میں جنت بنانے کی، مادی جنت بنانے کی کوشش کی تھی. جنت بھی مادی بھی ہے، روحانی بھی ہے نا، اس میں روحانی چیزیں بھی تو ہوں گی، اسی لیے کہا وہاں کی نعمتوں کا تمہیں نہیں پتا بھی. تو وہ والی جنت آپ یہاں حاصل کرنے کی جب کوشش کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کو حاصل ہو جاتا ہے. جیسے جو لوگ دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں تو بالکل ہی محروم تو نہیں رہتے نا، کچھ نہ کچھ تو مل ہی جاتا ہے نا. جنت کی نعمتوں کا کچھ حق دنیا میں ان کو حاصل ہو جاتا ہے. تو اسی طرح جو وہ والی روحانیت یہاں اچیو کرنا چاہتے ہیں جو جنت میں جا کے ملے گی، تو اس کا کوئی نہ کوئی حق انہیں یہاں بھی مل جاتا ہے. کوئی نہ کوئی خرق عادت چیزیں ان سے ہونی شروع ہو جاتی ہیں. لیکن اینڈ کیا ہوتا ہے؟ میں نے جو آپ کے سامنے کچھ نام لیے تھے، یہ سارے بہت ہی روحانیات میں پہنچے ہوئے لوگ ہیں. شیطان بھی، سامری بھی، بلم بن بورا بھی، ابو عمر راہب بھی، اور نہ معلوم اس کے بعد کتنے. اب ہم یہ تو چونکہ قرآن نے بتا دیا اس لیے میں نے تعین کر کے آپ کو بتا دیا. لیکن یہ کہ اگر آپ نیچے آتے آئیں گے تو بہت سے اور ہوں گے، ان کا ہم تعین نہیں کر سکتے کہ وہ اس طرف کے تھے یا اس طرف کے تھے. لیکن یہ مسٹری کا راستہ جو ہے یہ بڑا خطرناک راستہ ہے. اس میں بڑے پیچ و تاب ہیں، اور اس سے یعنی مجھے تو یہ یقین ہے کہ جو حضرت علی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ عنقریب فتنہ ہوگا، اور انہوں نے کہا مخرج یا رسول اللہ کتاب اللہ، وہ یہ فتنہ ہے کہ لوگ اس مسٹری کے پیچھے چل پڑیں گے، کتاب کو چھوڑ دیں گے اور شخص کے پیچھے لگ جائیں گے. اس لیے کہ اس میں مسٹری ہے. جو شخص یہ کہتا ہے کہ آپ نہ قرآن پڑھو نہ سیرت پڑھائیں گے، بس یہ جو تجسس ہے نا آپ کا، یہ جو آپ کا تجسس ہے، یہ آپ کو تلسم کے پیچھے جو ہے نا وہ دیکھیں تو صحیح نا خالد صاحب کہ ایک بندہ کہتا ہے آپ نہ قرآن پڑھاتا ہے نہ آپ کو سیرت پڑھاتا ہے، بلکہ کہتا ہے یہ تم نہیں سمجھ سکتے، یہ تو بڑے لوگ، تم آنکھیں بند کر کے میرے ساتھ جڑ جاؤ. اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی؟ اور اللہ کی کتاب سے محرومی سے بڑا کلیم. اور جو اقبال نے ساری تنقید کی ہے وہ کیا کی ہے کہ تمہیں اس کی شاعری اور قوالیے سے تم حظ اٹھاتے ہو، قرآن کی آیات سے نہیں اٹھا سکتے. تو اصل میں یہ ظلم ہے. وہ جو شخص کرتا ہے نا، یہ والا شخص تزکیہ کرتا ہے، شخص صرف دکھا سکتا ہے راستہ تزکیہ کا. شخص کی کیا مجال ہے کہ وہ تزکیہ کرے کسی کا؟ وہ تو اپنا اس کو دیکھنا ہے کہ وہ بچے گا کہ نہیں بچے گا. وہ صرف راستہ بتا سکتا ہے، وہ بتا سکتا ہے بھائی یہ پاتھ تھا جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں. وہ قرآن سکھا سکتا ہے، یہ کام وہ کر سکتا ہے، اور اس کو پھر خود چلنا اس بندے کو وہ موٹیویٹ کر سکتا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ ایک بندہ کہ جی میں تمہارا تزکیہ کرتا ہوں. وہ تو اس کا مطلب ہے کہ اور وہ جو کہتے ہیں میں جب بتاتا تھا، وہ ذرا بتائیں تو صحیح نا ان کے تزکیہ کا طریقہ کیا ہے. صحیح، وہ کیا ڈفرنس ہے. اچھا، ویسے قرآن مجید کی آیت نمبر 36 ہے بنی اسرائیل میں، جس میں کہا گیا کہ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں، اور یقیناً آپ کے کان کے بارے میں، آپ کی آنکھ کے بارے میں، دل اس کے بارے میں باز پرس ہوگی، سوال کیا جائے گا. لیکن اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ آج کی کوئی بھی لیڈرشپ، مطلب ایک اسپیسیفک جماعت نہیں، کوئی بھی جماعت ہے، اس کی لیڈرشپ کو کے سامنے کچھ کوسچنز رکھے جائیں، اس سے پوچھا جائے، ان کو کوئی احتساب کی بات کی جائے، ان سے ذرا آپ ان کو کسی اکاؤنٹیبلٹی کی طرف لے کے جائیں تو فوری یہ فتویٰ لگ جاتا ہے آپ کا تزکیہ نہیں ہوا. یہ تو پتہ بڑے مین مضمون ہے. یہ تو آپ دیکھیں کہ یہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا، یہی کنڈکٹ تھا اصحاب کہف کا. سر سب سے زیادہ مزکا تو پھر وہ لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی میں اور مسلم لیگ میں، کیونکہ وہ کوسچن ہی نہیں کرتے. کوسچن نہیں کرتے نہ اپنی لیڈرشپ سے کوئی کوسچن. یہاں تو یہ بھی کہا گیا کہ جو کوسچن نہیں کرتا اس کا تزکیہ ہوگا.
ہاں یہی بات ہے نا، تم سب سے مزکا پھر وہ ہوئے. تو آپ دیکھیں کہ یہ بڑا مین مضمون ہے، فتنہ دجال سے بچنے کی صورت ہے. اصحاب کہف کا کنڈکٹ، ایک تو وہ جو ہمیں بتا دیا کہ جو مسکنسیپشن تھی وہ کافی راستے کے وہ بتا دیا ہم نے. دوسرا بھی آپ دیکھیں کہ وہ جو آپ نے بات کی اس سے جڑی ہوئی ہے بات کہ ولا تکفو ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد. لیکن کوئی رول ہوتا ہے نا الائمۃ المضلین کا، وہ تو ادا کرنا ہوتا ہے. وہ تو ہے. اچھا دوسری طرف آپ دیکھیں اصحاب کہف بھی یہ بات کرتے ہیں. جب انہیں بلایا گیا کٹہرے میں اور کہا گیا بتاؤ بھائی، تو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. لولا یأتون علیہم بالسلطان بین، بھئی تم جو پیش کر رہے ہو یہ اس کے اوپر کوئی دلیل تم پیش نہیں کر رہے، کہ بنیاد نہیں ہے تمہاری، ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ مشرکانہ نظام ہے اور اس میں بادشاہ کی حیثیت کیا ہے؟ بادشاہ کی زمانے کا جو قبالہ تصوف تھا، بادشاہ کی حیثیت کیا اس زمانے میں؟ اور اس زمانے میں یہ جو پھیلا ہوا تھا نا، وہاں جو فتنہ پھیلا ہوا تھا وہ ڈائنا دیوی کی پوجا ہوتی تھی، اور یہ جو یہودی فالگیر اور یہ سارے یہی روحانیت کے نام پہ وہ اپنا منجن بیچ رہے تھے. اور انہوں نے یہ سارے مشرکانہ جو عقائد تھے وہ ڈالے ہوئے تھے. تو وہ جو طلسم پھینکتے تھے نا کہ بھئی یہ دیکھیں جی وہ اتنا بڑا پہنچا ہوا بندہ، اسی طرح کا معاملہ تھا. وہ یہ تھوڑی تھا کہ وہ کافر تھے. بالکل. تھوڑی سی وضاحت کر دیں سر، یہ جو میں نے چونکہ نام لے لیا بلم بن بہورا کا، تو خیر قرآن نے کہہ دیا، اس کو ہم نے آیات دی تھی. یہ سامری کا تھوڑا سا تعارف تو کرا دیں تاکہ لوگوں کو اس کی روحانیت کا بھی پتہ چلے. یہ ایک رائے یہ ہے کہ اس کی تربیت جو ہے جبریل علیہ السلام نے کی ہے. موسیٰ بن ظفر، وہ ابن جریر طبری سے ایک روایت ہے کہ اس کا نام موسیٰ بن ظفر تھا، اور اسی سال پیدا ہوا جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے تو ان کو تابوت میں ڈال دیا اور وہ دریا میں چھوڑ دیا. اس کی جو والدہ تھیں اس نے اس کو غار میں رکھ دیا، اور پھر غار میں جو ہے اس کو مطلب جو ہے کھانا وغیرہ جو بھی دینا ہے وہ جبرائیل کرتے رہے. تبھی تو جبرائیل علیہ السلام کو بھی پہچانتا تھا، یہ رائے ہے ابن جریر طبری کی. تبھی جب یہ وہ نظر آیا جبرائیل علیہ السلام تو اس نے پہچان لیا، پہچان کے وہ ان کے گھوڑے کے نیچے سے وہ مٹی اٹھائی تھی. تو بات یہ ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے اصحاب کہف کیا کہتے ہیں کہ آپ جو بھی بات کر رہے ہیں ہم آپ کی بات کیسے تسلیم کریں جب آپ کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے. اور شیطان کی روحانیت بتا دوں بالکل کہ ایک وقت وہ بھی گزرا ہے کہ یہ جب کوئی کسی مسئلے پہ ایک اندازہ ہوا کہ کوئی مقرب جو ہے راندہ درگاہ ہونے والا ہے، وہ کوئی ایسی علامات ظاہر ہوئی جس سے پتہ چلا کہ کوئی مقرب بارگاہ اب ملعون ہونے والا ہے، تو فرشتے آ کے شیطان سے کہتے تھے کہ ہمارے لیے پناہ کی دعا کرو کہ ہم بچے رہیں. یہ شیطان کا مقام ہے. عزازیل عزت سے نا، عزت تھی ٹھیک ہے. تو یہ تو ہے اپنی جگہ پر. اور وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نام لیتے ہیں تو آپ کو روحانیت کے بڑے خلاف لگتا ہے. یہ روحانیت کی ان منزلوں پہ پہنچے ہیں یہ لوگ. اور پھر آپ دیکھتے ہیں یہی مضمون آگے موسیٰ اور خضر کے واقعے میں سامنے آتا ہے کہ خضر علیہ السلام جو بھی ہیں، وہ بندہ ہے، وہ فرشتہ ہے، جو بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتے ہیں ان کے پاس. ہم نے اس دن بھی ڈسکس کیا تھا. وہ اللہ فرماتے ہیں میرا خاص بندہ ہے. وہ بھی کہتے ہیں بھی میں جو بھی کرتا ہوں اللہ کی طرف سے کرتا ہوں. اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے نہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، صرف اس سے امپریس نہیں ہوتے ہیں وہ، بلکہ جیسے ہی وہ شریعت کے خلاف وہ کام کرتے ہیں ان کو ٹوکتے ہیں. تو اصل بات یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ جو بڑے سے بڑا شعبدہ باز کیوں نہ آ جائے، بڑے سے بڑا بزرگ و پیر فقیر کوئی روحانیت کا ایکسپرٹ یہاں کلیمز تو آپ سنیں، میں کئی سلسلوں میں رہا، کلیمز سر ان کی آپ سنیں، یہ تو مقام صدیقیت پر پہنچے ہوئے ہیں، یہ فلاں تو ہے، یہ تو جو ہے ان کی جو رسائی ہے وہ تو مطلب خانہ کعبہ تک ہے، روحانی وہ جو اوپر ہے بیت المعمور تک ہے. 2 پیروں کا بیت میں بھی رہا ہوں. چلیں اچھا اس میں پیدائشی گستاخ نہیں ہے، بعد میں بنے. اچھا اس میں آپ مطلب ایک یہ تذکیہ کریں گے. بہرحال ایک آرگومنٹ یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ یہ خالد عباسی صاحب کی خود ساختہ بہت سی جو چیزیں ہیں وہ ان کی اپنی تشریح ہے. اس کے حوالے سے کوشچن بھی ہے کہ تنظیم کے اکابرین کا کہنا ہے کہ نجوہ اور زن کے متعلق بھی خالد صاحب کی اپنی ایک تشریح ہے جو ڈاکٹر صاحب کی نہیں تھی، اور وہ خالد صاحب اس معاملے میں قرآن سے ہٹ کر بات کرتے ہیں. تو کیا معاملہ صحیح ہے؟ سر یہ جن کو کہتے ہیں نا کہ ہم مجمع علیہ موقف سے ہٹ کر نہیں چلیں گے، ٹھیک ہے نا، تو ان سب کی نجوہ کے بارے میں رائے ہے کہ وہ حضور کے دور میں تھا اور اب نہیں ہے. تو میں تو چلیں، اگر میری اپنی ہے تو ان کی بھی اپنی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جو میری اپنی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، جو میں نے ان کے سامنے بھی کی ہے، لکھ کے دی ہے. میں نے کہا کہ جی ایک سبیل المومنین ہمارا کیا ہے، تنظیم اسلامی ہے نا، ہماری ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے جس پر ہم جمع ہوئے ہیں. اس سوچ سے ہٹ کر اگر خفیہ مشاورت کوئی بھی کرتا ہے، کوئی رفیق کرتا ہے، کوئی ذمہ دار کرتا ہے، یا امیر تنظیم اسلامی اپنے یاروں کے ساتھ بیٹھ کے کرتا ہے،
वो नजवा है। ये इनका कहना नहीं है, रफीक करे तो नजवा है, अमीर करे तो मुशावरत है। तो मुजमाला सोच लें तो ये चक्कर ही नहीं, नजवे को तो बीच से निकाल दो। अगर वो सोच लें जो बानिया तंजीम ने की है तो वो उनकी लिखी हुई मौजूद है, और फिर उनकी तशरीह भी देखें जो ये करते हैं, मेरी भी देखें, बानिया तंजीम की पढ़ें, फिर देखते हैं कि वो बानिया तंजीम की वो वाली तशरीह जो बयानुल कुरान में लिखी हुई मौजूद है। ठीक है, तकरीर में भी है, तकरीर में तो चलें जो भी है, वो ये इसलिए कह रहा हूँ वो लिखी हुई है, वो पूरी मैंने कोट करके इनको भेजी थी, और वो सारे नताइज निकले हैं जो बानिया तंजीम ने बताया कि नजवा के नतीजे में निकलते हैं। ग्रुपिंग होती है, लाबियाँ बनती हैं अगर नजवे हों। तो मैंने इनको भी 10 में लिख के कहा था कि जब आप खुफिया मशावरत करेंगे, खुफिया एजेंडा लेकर चलेंगे, ये अज खुद तलकीन हो रही होगी आपके करीब 3 लोगों को अपने अपने एजेंडे लेकर चलने की। अब वो बन गए ना, अब कहते हैं तजावुज किया फलाने ने हुदूद से। क्यों किया? आपने भी तो तंजीम के दी हुई हुदूद से तजावुज किया था। फिर आपका भाई क्यों ना करे, आपके और करीब 3 लोग क्यों ना करें, फिर नाज़िम आला क्यों ना करे, हर एक ने फिर अपनी अपनी तजावुज करने हैं जब आप खुद करेंगे। ठीक है, ये इंतशार की बुनियाद बनती है, ये तशरीह। रह गई बात जन की, तो जन की तो तशरीह वो है कि जो सबने की हुई है, मैं भी वही करता हूँ। अब उसी में सिर्फ इनका मामला ये है कि ये समझते हैं कि इनको जन करने का, हर किस्म का जन करने का हक है, हमें किसी किस्म का जन करने का हक नहीं है। ये चाहें तो ये जन कर लें कि ये खुद अमीर बनना चाहता था, इसका सबूत है किसी के पास? कोई अमीर तंजीम, कोई नाज़िम आला, कोई उनका जो है अरकारा, किसी के पास है इसका कोई? कभी मैंने ज़बान से कहा हो, कभी मैंने बताया हो, फिर उन्हें कैसे पता चला कि मैं अमीर बनना चाहता था? क्योंकि आप अमीर के खिलाफ थे। नहीं छोड़ो, कैसे पता चला? जन है ना, उनको ये जन करने का हक है। अच्छा, मैं ISI का एजेंट हूं, ठीक है, ये उनको कैसे पता चला? वो मुझसे बड़े एजेंट है, उन्होंने बता दिया उनको, या वो उससे किसी बड़ी एजेंसी के एजेंट है जिसने बता दिया उनको, या उनको कोई रूहानी जरिए से मालूम हुआ है, कोई वही उतरी है उन पे? नहीं तो ये क्या है? उनको जन करने का हक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है, जैसे और झूठ बोले हैं, और ये इतने झूठ बोल के भी फिर तज़किये का दावा है और वो किसी और का तज़किया करेंगे। सही है। प्रोग्राम का वक्त हमारा ख़त्म होता है। क्वेश्चंस हमारे पास भी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने मुकम्मल कर लिए हैं। तो बहरहाल मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब खालिद महमूद अब्बासी साहब आपका, मुदस्सिर रशीद साहब आपका। काफ़ी अच्छी और फ्रूटफुल जो है गुफ्तगू हुई, और उस हवाले से चीज़ें जो है बहुत सी डिस्कशन में आई, और ख़ास तौर पे तंजीम के हवाले से भी, क्योंकि एक करंट इशू है, बहुत से रुफ़का के जहनों में सवालात हैं, चीज़ें पूछते हैं, बहरहाल हमें उसे भी एड्रेस करना पड़ता है। नाजरीन का बहुत शुक्रिया, व्यूअर्स का भी जो आप हमें देखते हैं। इसमें एक चीज़ में थोड़ा इजाफा करना चाहता हूँ, जिसको वो मेरा जन कहते हैं ना, वो भी जन नहीं है, वो यकीनी बात है। इसलिए कि जब जन तब हुआ जब उसकी तहकीक ना करें। जब एक ख्याल तो आपको आएगा, ये नेचुरल है, जब आया आपने मुतल्लिका आदमी के सामने पेश कर दिया कि जनाब आपके बारे में मुझे ये जन हो रहा है, उसके बाद वो उसकी वजाहत न करे तो उसकी तस्दीक है या नहीं है? ठीक है। तो जब मेरे जो जन्नात थे आपने पहले लिख के दिए, वो जब मैंने 2014 में लिख के दे दिए और उसके बाद मुझसे नहीं मिला गया, फिर 2016 में मैंने सारे वाकयात लिख के तो खिलजी साहब की टेबल पे रख दिए कि भाई इनमें से जो गलत है मुझे बता दें। उन्होंने एक गलत नहीं बताया, अब भी जन है, तो फिर इनकी कोई अपनी तशरीह है जन की। चलें ठीक है, क्वेश्चंस और भी आ गए ले लेते हैं। बहरहाल मैं ले लेता हूँ। मोहम्मद फरहान लतीफ़ साहब हैं, वो कहते हैं मुश्किल से डॉक्टर साहब ने जमात बनाई थी, उसमें तोड़ फोड़ कर डाली है, अफसोस। हाँ, वो उनके अपने बेटे ने कर डाली। सैयद रेहान अली साहब कहते हैं आप किसी ऐसे दाई के बारे में क्या कहेंगे जो अपनी तहरीक के बिल्कुल आगाज के मरहले पर हो और उसके मिजाज का ये आलम हो कि जरा कोई शख्स कोई ऐसा सवाल कर ले जो जनाब दाई की तबीयत के मुवाफिक ना हो तो अचानक तू तड़ाक पर आ जाए। अंदाजा कीजिए ऐसा शख्स अगर किसी दिन इक्तदार के ऐवान तक पहुंच जाए तो दुनिया हज्जाज बिन यूसुफ को भूल जाएगी। हाँ जी, तो क्या उसको करना है? ठीक है। वो कहते हैं कि वो कायद नहीं, लेकिन वो जो सवाल करना जो है ना,
وہ اس کو پسند نہ کرے. یہ جو ہے نا سوال نہیں کرنا چاہیے، ورنہ حجاج بن یوسف نہیں وہ کہہ رہے ہیں غصے میں آ جائے نا جو بھی کارکن ہے تو بعد میں نہیں وہ بات یہ کر رہے ہیں نا کہ وہ آدمی کہ جس کو مزاج کے خلاف سوال کیا جائے تو غصے میں آ جائے. اگر اس کے پاس اختیار بھی آ جائے گا تو وہ تو لوگوں کو ناحق قتل کرنا شروع کر دے گا جو بھی اس پر اعتراض کرے گا. تو ٹھیک ہے، اس سے نتیجہ نکلتا ہے، اس سے ضرور بچنا چاہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی بچائے، ہمیں بھی اس سے بچائے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. کل پھر انشاءاللہ ہم جواب کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور میں شکر گزار ہوں خالد صاحب کا، مدثر رشید صاحب کا. کل تک کے لیے مجھے اجازت دی ہے، میری ٹیم کے. کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.